بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم ایک تعارفی کلاس ہم نے رکھی ہے اور سورۃ الفاتحہ جو ہے اس میں ہم کور کر لیں گے تاکہ پھر اگلی کلاس سے ہم پہلے پارے سے شروع کریں گے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں QC7 کا انٹروڈکشن ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، پھر سورۃ الفاتحہ کی ہم ترکیب دیکھ لیں گے اور پھر تدبر اور تذکر جو سورۃ الفاتحہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں جو قرآن کے حقوق ہیں، تو وہی ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ تو ہم بات کرتے ہیں قرآن فہمی کو، اصل پہلے اس کے جو اجزاء ہیں ان کو ہم سمجھ لیں، پھر جو قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کی جو مقاصد ہیں، مضامین، اس کو ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ QC6 کے شروع میں ہم نے انٹروڈکشن میں یہ ساری ڈسکشن کی تھی کہ اجزاء قرآن جو ہے قرآن کریم کی آیات نزول کے اعتبار سے دو طرح کی ہیں، یعنی مکی آیات اور مدنی آیات۔ یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت کے بعد۔ پھر مکی آیات کے جو مضامین ہیں وہ زیادہ تر عقائد، توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کے بارے میں ہوتے ہیں۔ مدنی مضامین جو ہیں وہ عقائد کی تفصیل بھی ہے مگر عملی مسائل، اسلامی معاشرت، احکام وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ اس کے بعد جو مقاصد قرآن ہے، ان کا حصول ہے، سب سے پہلی چیز کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے، پڑھا جائے، سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے، اور اس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو قرآن کا اسلوب ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کی اسٹرکچرڈ بک نہیں ہے کہ جس میں چیپٹرز ہوں گے، پھر سبجیکٹ وائز بریک ہوا ہوگا، یا کوئی ہسٹری کے حساب سے چیز ہوگی یا واقعات کے لحاظ سے ہوگا، نہیں۔ یہ اس کے مضامین جو ہیں ملے جلے ہیں اور اس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، تو جب پڑھیں تو ہمیں پھر اسی طریقے سے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر جو مضامین قرآن ہے جن سے مطلب ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے، جو تذکیر ہے، شاہ ولی اللہ رحم اللہ نے جو لسٹ کیے ہیں یہ ہم نے اس دن بات کی تھی، اس میں کہ جو تذکیر ہے یعنی نصیحت حاصل کرنا ہم نے سب سے پہلی آیات سے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو اس کے اندر قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے، پھر تاریخی جو واقعات اس کے اندر ہیں ان سے بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، اس کے بعد پھر موت کے حالات، حشر و نشر کی تفصیلات، جنت و دوزخ، پھر تذکیر بے احکام اللہ، اللہ کے احکام سے نصیحت، حلال و حرام کی تمییز، احکامات، عبادات، معاشرت، معیشت، سیاست، بین الاقوامی تعلقات وغیرہ۔ جو ذرائع ہیں اس کے لیے قرآن کی تفسیر کے لیے، سب سے پہلے جو نظم کلام ہے یعنی کہ جو ٹاپک ہوتا ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کے ذریعے، پھر سنت متواترہ اور تعامل امت سے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا اور پھر صحابہ نے اس کو آگے کنٹینیو کیا، جس میں ہمیں احادیث میں بھی چیزیں ملتی ہیں، تفاسیر میں بھی ملتی ہیں، صحابہ کے اقوال، اور پھر عربی زبان اٹسیلف بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی نالج قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے۔ پھر عرب کی جو اشعار تھے اس زمانے میں، کیونکہ لینگویج جب پیک پہ پہنچ چکی تھی تو اس وقت میچور لینگویج جو تھی اس میں جو اشعار میں استعمال ہوتے تھے وہاں سے بھی ہیلپ لیتے ہیں مفسرین اس کے لیے۔ پھر عربوں کے تمدن سے بھی واقفیت ہونی چاہیے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، جو احکامات ہیں، وہ کیسے لنک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں
ہیں. پھر اس کے بعد جو رکاوٹ جن چیزوں سے آتی ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس طرح سے ہے کہ جب ہم قرآن کریم سیکھنے پہ آتے ہیں تو شیطان سب سے پہلی کوشش کی ہوتی ہے کہ آپ قرآن کریم جو ہے وہ نہ سیکھیں. تو اس کے جو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مطلب ہم رک رہے ہوتے ہیں قرآن فہمی سے، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر اس میں غور اور فکر کی سٹیج میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک پری ڈیٹرمنٹ جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے، ہم اس اینک کے ساتھ، اس فلٹر کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. یعنی کہ پہلے سے نظریہ قائم کر کے پھر قرآن سے ہدایت کا طلبگار ہونا. تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہم نے تعصبات کی اینک لگائی ہوئی ہے، چاہے وہ گروہی عصبیت ہو یا کوئی کسی اسکول آف تھاٹ سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہ سب چیزیں جو ہے نا پھر اصل فہم جو ہے اس کا، اس سے روک رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو خود ہی فلٹر کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسے ہے. پھر اس کے بعد کبر نفس اور خود پسندی، یعنی کہ دل میں قرآن کی عظمت و برتری، یہ چیز بہت ضروری ہے. خشوع قلب یہ مقصود ہے. جب ہم اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اس قرآن کے ذریعے قائم کریں گے تو پھر جب تک کہ ایک خشوع اور خضوع اس کے اندر نہیں ہوگا، اخلاص نیت نہیں ہوگی، اس وقت تک بھی صحیح اثر پڑھ تو لیں گے ہم، ترجمہ کر لیں گے، مگر ان آیات کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد جو ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے وہ نہیں حاصل ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. پھر نیت کہ کس لیے پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں ہم، کس لیے ہم سیکھ رہے ہیں. کیا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اندر سے اس طرح کی چیزیں نکالنی ہے، کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے لوگوں کے ساتھ، یا کچھ اور مقاصد ہیں ہمارے. ہم بات کر رہے تھے کہ اخلاص بہت ضروری ہے. تو غرض ہماری قرآن کریم سیکھنے کے لیے کیا ہونی چاہیے کہ اپنی اصلاح جو ہم نے کرنی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے. اس کے بعد جو اس وقت مروجہ استعمال ہو رہا ہے قرآن کا، یہ بھی ہمیں قرآن فہمی سے روک رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید قرآن ان چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ پڑھ پڑھ کے اس کو بخشتے رہیں، پھر لوگوں کو آج کل تو ہائر کر لیتے ہیں لوگوں کو اس کام کے لیے کہ بھئی آپ پڑھ کر کے جو ہے وہ ثواب پہنچا دیں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے قرآن کا استعمال جو ہے نا وہ یہ والا ہے، پھر تعویذیں بنانا، پھر اس سے فال نکالنا اور اس طرح کی چیزیں کہ دلہن جو ہے وہ قرآن کے نیچے سے گزرے بغیر نہیں جا سکتی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر حلف اٹھانے کے لیے جو اصل مقصد ہے اس سے ہم لوگ ڈیویٹ کر گئے ہیں. اصل مقصد کیا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے. تو جو اصل مقصد ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے. ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھ کر کے پڑھا جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے. جو QC1 سے لے کر کے 6 تک آپ لوگ ماشاءاللہ سے آگے ہیں، تو یہی ہماری کوشش ہے. اور اب جو ہے ہم انشاءاللہ جو تھوڑی سی تفصیل میں اور تدبر اور تذکر والے سٹیج پہ آ رہے ہیں. تو ایک دفعہ ریکیپ کر لیتے ہیں کہ QC1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا. مکمل نماز، اس میں 6 صورتیں اور 4 دعائیں تھی. گرامر میں ہم نے صرف ثلاثی مجرد کے بھی جو صحیح والے افعال تھے وہ سیکھے تھے، کمزور وغیرہ اس وقت ہم نے نہیں سیکھے تھے. پھر جب ہم QC2 میں آئے تو اس کا جو سلیبس تھا ہمارا، اس میں فرسٹ کوارٹر یعنی کہ پہلا ربع جو ہے اس کا، پہلے جز کا، وہ شامل تھا قرآن پارٹ میں. اور گرامر پھر ہم نے کمزور افعال دیکھے، مگر وہ بھی صرف ثلاثی مجرد والے تھے. جب QC3 میں ہم آئے تو پھر QC3 میں ہم نے دوسرا پاؤ یعنی کہ نصف تک یہ ہم نے پڑھا. اور ساتھ میں اب ہم آگئے مزید فی افعال کے اوپر، اور مزید فی جو افعال تھے اس میں ہم نے پھر صحیح اور کمزور دونوں سیکھے. QC4 میں جب ہم آئے تو پھر تیسرا پاؤ اس کا ہم نے پڑھ لیا، اور ساتھ میں پھر کچھ گرامر کی مزید چیزیں سیکھی. خاص طور سے جو مؤنث والی چیزیں ہم نے چھوڑ دی تھیں، تثنیہ چھوڑ دیا تھا، پھر مجہول، جمع مکسر، پھر اسم مکان، پھر صرف اسم تفضیل، اسم مبالغہ، جملہ اسمیہ، یہاں تک پھر ہم QC4 میں آ گئے تھے. یہاں سے ہم نے شروع کر دیا تھا نحو، آپ سمجھ لیں. QC5 میں جب ہم آئے تو ہم نے اچھی خاصی نحو اس کے اندر پڑھ لی. اور
चौथा जो क्वार्टर था इसका वो भी हमने रुबा वो भी कर लिया। तो पहला जुज हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया था। इसमें फिर हमने जुमला फेलिया सीखा, फिर इन्ना व अखवातुहा, काना व अखवातुहा, फिर ये जो मुरक्कबात हैं 4 मुरक्कबात नाक़सा वो पढ़े। उसके बाद मंसूबात अस्मा जो है वो पढ़े, अस्माए खमसा, फिर मुनसरिफ गैर मुनसरिफ मोरब मबनी का तारुफ किया। यहाँ तक आते आते हमारा पहला पारा चूंकि खत्म हो चुका था, तो जब हम QC 6 में आए तो हमने दूसरे पारे से शुरू किया। QC 6 में जितनी ग्रामर हमने पीछे पढ़ी थी उसको हमने यहाँ पे अप्लाई की करना सीखा। मगर यहाँ पे हुआ क्या कि पहला पारा जो है वो हमारा मिस हो चुका था, वहाँ उसकी हमने आयात की तरकीब नहीं की थी। दूसरे पारे से हमने शुरू किया और जो ग्रामर और पढ़ते गए उस तरीके से फिर अप्लाई करते चले गए। तो इस तरह से जो चीज़ें ग्रामर में यहाँ पे रह गई थी नाव में ख़ास तौर से उनको हमने कवर किया यहाँ पे, और सूरतुल बकरा कंप्लीट कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब QC 7 में हम आए ना, तो एक तरीका तो यही था कि हम सूरह आले इमरान से शुरू कर लें, मगर उसमें फिर ये जो पहला पारा रह गया था और बल्कि दूसरे पारे का भी अबाउट दिस तक रह गया था जो हमने तरकीब वगैरह नहीं की थी, वो फिर हम कभी भी कवर नहीं कर पाते। तो इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब QC 7 के अंदर हम सूरतुल फातिहा से शुरू करेंगे। हाँ, वो चीज़ें जो हमने QC 2, 3, 4, 5 में पढ़ ली थी, यानी कि अल्फाज के तर्जुमे और जो पहले पारे के जो अल्फाज थे, अफ़ाल थे, उनकी सरफी तशरीह वगैरह, ये चीज़ें हम नहीं रिपीट करेंगे। जब सूरह आले इमरान में आएंगे तो वहां से शुरू करेंगे। तो एक तो ये अच्छी बात हो जाएगी कि सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा क्योंकि हम अच्छी खासी पढ़ चुके हैं, तो अब इनको जरा थोड़ी सी हम तेजी से गुजारेंगे, और जो टेस्ट वगैरह है वो भी हम इसमें नहीं रखेंगे। जो क्विज़ेस वगैरह होते हैं हमारे, वो हम सूरह आले इमरान जब शुरू करेंगे वहां से शुरू करेंगे। तो सूरतुल बकरा को क्योंकि हम अच्छा खासा टेस्ट वगैरह भी इसके ले चुके हैं, तो अब वो वाली चीज़ जो है मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आप लोग चाहते हैं तो हम ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, मतलब अगर आप लोग फरमाइश करेंगे तो हम कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, चॉइस है आपकी अभी भी, ठीक है। उसके बाद जो ग्रामर जितनी हमने पढ़ी है, जाहिर सी बात है उसकी हमने अब इतलाक उसका करना है अप्लाई, मगर उस वक्त हम ग्रामर की जो आम इस्तिलाहात थी वो भी इतनी नहीं पढ़ रहे थे। लाइक जैसे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये ताल्लुक की जोड़ी है, तो हम ताल्लुक की जोड़ी कह रहे थे, उसको हमने मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह वहाँ पे नहीं कहा था। इसी तरह सिफत मौसूफ या नात मनूत वगैरह इस तरह की हम इस्तिलाहात को नहीं इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर साहब ने आसान करके इस्तिलाहात दे दी, मगर अब जब हम करेंगे तो फिर हम उन इस्तिलाहात को इस्तेमाल करेंगे जो अरबिक हाँ जो एराब वाली किताबें हैं उनके अंदर जो इस्तेमाल होती है, ताकि आप उसको पढ़ सकें। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब इसमें पढ़ी गई आयात पर तदब्बर और उनसे तज़क्कुर, यानी कि उनसे नसीहत हासिल करना, उनके ऊपर गौर व फिक्र करना। और इसके लिए वी आर रियली फॉर्चुनेट एनफ टू हैव सेठ उसामा चित्राली हियर, पीछे बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। आप लोग इनका तखस्सुस तफसीर में है, तो मेरा ख्याल है इनसे बेहतर कौन इस टॉपिक को जो है वो हमारे ऊपर खोल सकता है। तो मैंने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की है, नाइस ऑफ हिम कि इन्होंने टाइम स्पेयर किया हफ्ते में एक दिन इस काम के लिए, कि जो भी हम आयात पढ़ेंगे, जैसे आज सूरतुल फातिहा पढ़ रहे हैं, तो सूरतुल फातिहा के जो तदब्बर के पॉइंट हैं और उस पर अमल के पॉइंट हैं, वो इंशाल्लाह हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कर लें। और ये वाला जो सेशन होगा हमारा, वो लेडीज और जेंट्स का हम कंबाइन करेंगे ताकि सब लोग इससे इस्तिफादा कर सकें। तो उसके लिए ये कि लेडीज हो सकता है हम उनको यहाँ बुला लें, या अगर लेडीज नीचे ही रहना, जो मकासद हैं इसके, बल्कि ऑब्जेक्टिव कह लें हम QC 7 के, उनको फिर एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, कुरान फहमी का तसलसल, यानी कि 6 तक जहाँ से हम पहुँचे थे, अब यहाँ छोड़ नहीं देंगे, यहाँ भी हमने सब कुछ कर लिया, मज़ीद ज़रूरत नहीं है, एक ताल्लुक़ रहे कुरान के साथ हमारा। फिर कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीक़ा समझना, यानी वही जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग। अब हम इसको उन
خطوط پر لے آئیں گے کہ جو تدبر اور عمل والی بات آ رہی ہے. پھر ہر لائن میں آنے والے الفاظ کی اسی طرح ہم تفصیل دیکھیں گے. گرامر کی اصطلاحات کا مکمل استعمال کریں گے. اس طرح میں نے بتایا آپ کو. اب تمام وہ عربی والی اصطلاحات جو ہے نا ان سے اب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ فیملیئر ہو جائیں. اب تو نہیں پرابلم ہوگی. پہلے ہوتی تھی جب جیسے کوئی ایسی اصطلاح ہم استعمال کر لیتے تھے جو عام اردو میں مستعمل نہیں تھی تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی تھی کہ یار یہ کیا آ گیا. مگر اب تو میرا خیال ہے کسی 6 پورا کرنے کے بعد آئی ہوپ کہ یہ وہ پرابلم نہیں ہوگی, کیونکہ 6 مہینے تک ہم کافی پریکٹس کرتے رہے اس کی. اور اب جتنی بھی گرامر ہم نے پڑھ لی ہے ان کی ہم آیات کے اوپر مشق بھی کریں گے انشاءاللہ. نئے آنے والے الفاظ کی صرفی تشریح اسی طریقے سے ہوگی جو 6 چابیوں والا ہمارا طریقہ تھا شارٹ سا, کہ اس کی صرفی تشریح دیکھ لیں. جملوں کی نحوی ترکیب اب ہم روایتی طریقے کریں گے. ہاں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ روایتی طریقے سے ابھی تک ہم نہیں کر رہے تھے نا, تو اب ہم انشاءاللہ یہ روایتی طریقے سے اس کی ترکیب کریں گے. طریقہ کیا ہوگا پڑھنے کا کہ ہر کلاس ہے مصحف کے 2 صفحات کی ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے. آج صرف ایک ہاف پیج کریں گے سورۃ الفاتحہ کیونکہ آج انٹروڈکٹری کلاس ہے اس لیے, مگر اگلی کلاس سے انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے نیکسٹ کلاس میں ارشد اقبال ملک صاحب تشریف لائیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک کلاس بھی یہاں پہ, کیونکہ ان کی 7 آج کل آن لائن چل رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہماری فزیکل کلاس شروع ہو گئی ہے, تو ہو سکتا ہے ایک کلاس کے لیے وہ بھی تشریف لائیں گے. آیات کا ترجمہ ہم اسی طرح کریں گے لفظ بہ لفظ, اور اب وہ الفاظ جو ہمیں آتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اردو ڈسپلے اب نہ کروں کیونکہ یہ سب الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ تھوڑی سی تیاری کر کے آئیں گے کلاس میں تو زیادہ اچھا مزہ آئے گا آپ کو بھی پڑھنے کا. جو پہلا پارہ ہے اس کا صابر کرنی والا لفظ پڑھنا ہے. کیے تھے بہت تھوڑے سے ہی ہیں مگر ہیں, وہ بھی جہاں جہاں آتے جائیں گے وہاں ہم پھر اس کو کور کرتے جائیں گے انشاءاللہ. پھر آیات کی مختصر تفسیر ہوگی, آیات پر تدبر اور اسباغ یا وہی تذکر. تو یہ والا جو پارٹ ہے یہ اسامہ صاحب کے لیے ہم رکھیں گے انشاءاللہ. اب یہ جو میں نے بتایا کہ روایتی انداز سے صرفی اور نحوی تشریح کو اگر ہم دیکھیں, اس کو اگر میں ہائیڈ کر دوں شاید پرابلم ہو رہی ہوگی اس کی وجہ سے. ہاں تو صرفی تشریح کا جو ہمارا روایتی انداز ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں, اب جو ہم فالو کریں گے, اور پھر نحوی تشریح کا بھی جو روایتی طریقہ ہے ہمارا وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہوگی کہ اب اردو فارسی اصطلاحات سے تھوڑا سا ڈیویٹ کر کے اب ہم عربی اصطلاحات کی طرف آ جائیں. ابھی تک تو ہم کافی حد تک اردو اور فارسی والی اصطلاحات استعمال کرتے تھے, کچھ عربی والی شروع کر دی تھی, مگر اب جو ہے نا میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اب ہم مکمل عربی اصطلاحات کی طرف آ جائیں, کیونکہ کسی 7 ہے اب اس سے اوپر تو کوئی لیول نہیں ہے نا, اب بھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے. کیا خیال ہے؟ اس میں تھوڑا سا آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ فرسٹ ٹائم ان کو سمجھ لیں کہ عربی میں کس طرح سے ہوتا ہے, اور پھر ہم اسی کو استعمال کریں گے. جیسے اب مثال کے طور پہ یہاں پر ایک آیت کا ٹکڑا ہے, اس کو ہم دیکھیں اگر روایتی انداز میں اس کی صرفی تشریح ہم نے کرنی ہے تو ہم کس طریقے سے کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کے اندر آ گیا ہے من. تو صرفی تشریح ہم کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے من جو ہے یہ اسم
मौसूल है। यखरुज, यहाँ पे सरफी तशरीह में हम इसको सिर्फ कहेंगे कि ये फेल मुजारे है, वाहिद है, मुजक्कर है और गायब है। यहाँ पे हम क्योंकि नहव की बात नहीं करें तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे मजजूम आ रहा है मन की वजह से, ये चीज सरफी तशरीह है। तो हम सरफी तशरीह देखेंगे कि इसकी फेल मुजारे की सरफी तशरीह ये हो गई। उसके बाद फिर मिन को हम सिर्फ हरफ जर कहेंगे। मुहाजिरन को भी यहाँ पे हम कहेंगे ये इस्म फाइल है, हाजरा युहाजिरु से मुहाजिरन, वाहिद है, मुजक्कर है। अब इस रावी हालत भी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, ठीक हो गया। ये जिस आयत को भी हम अब पढ़ेंगे तो हम सरफी तशरीह इसकी इस तरह से कर लेंगे और फिर हम आएंगे नहवी तरकीब के अंदर। नहवी तरकीब में अब वो नहव वाली जो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं उनको हम अप्लाई करेंगे इसी आयत के ऊपर। देख लें, अब हम जब कहेंगे मन, तो अब हम इसको मन को इस्म मौसूल नहीं कह रहे हैं, वो सर्फ में थी। नहव में हम आएंगे तो हम कहेंगे ये मन शर्तिया मौसूला जो इस्म मौसूल के हिसाब से फिर जाजिमतुल मुजारे है कि जब मन शर्तिया फेल मुजारे से पहले आएगा तो उसको जज्म दे देगा। ये ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं अदवात शर्त में। अब आते हैं हम यखरुज के ऊपर। वहां पर हमने इसको सिर्फ ये कहा था कि ये फेल मुजारे है और जो मुजक्कर और वाहिद वाली वो बात है, मगर अब हम कहेंगे कि ये फेल मुजारे है मजजूम बिस्सुकून। मजजूम हमें कैसे पता चल रहा है ये मजजूम है कि आखिर में इसके पेश के बजाय जज़म आ गई है, तो हम इसको कहेंगे अब ये मजजूम हो गया है और बिस्सुकून फ़िअल शर्त, इसलिए कि ये फ़िअल शर्त है। हमने कहा था कि जब अदवात शर्त में से कोई आएगा तो उसके बाद जो फेल होगा, चाहे वो फेल मुजारे हो या फेल माजी भी हो सकता है, हम उसको कहेंगे कि वो फेल शर्त है, ठीक है। और फेल मुजारे होगा तो मजजूम होगा, और अगर फेल माजी है तो हम उसको कहते थे महल्लन मजजूम कहते थे ना, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो ज़मीर है वह ज़मीरुल मुस्ततिर, मुस्ततिर किसको कहते हैं? छुपी हुई। तो अब इसकी जो ज़मीर है, जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही है, मगर हमें पता है कि जब हमने फाला और यफालू किया तो हमने कहा था हुआ इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो ज़मीर इसकी जो मुस्ततिर है वो क्या है? हुआ, ठीक है ना। तो अब ये जो ज़मीर है, ठीक है, इस जुमले में, ठीक, हाँ, मिन को हम कहेंगे हरफुन या हरफुन जारुन भी कह सकते हैं, जार्रा। और बैती जो है इसको हम कहेंगे इस्म मजरूर बिल कसरा व हुआ मुजाफ। क्यों? इसलिए कि आगे जो हा की ज़मीर आ रही है वो हमें नजर आ रहा है कि वो इसका मुजाफ इलैह है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अब इस तरीके से करेंगे कि मजरूर बिल कसरा व हुआ मुजाफ, ठीक है। और हा की जो ज़मीर है इसको हम कहेंगे ज़मीर मबनी, क्योंकि ये हमें पता है कि ज़मायर जो है ये मबनी होते हैं। फी महल्ली जर, क्यों? इसलिए कि ये जो मुजाफ और मुजाफ इलैह है मुरक्कब इज़ाफ़ी, हमें ये हमने पढ़ लिया है कि मुजाफ इलैह जो है वो हमेशा मजरूर होता है। तो अब चूंकि ये मबनी था तो इसलिए हम इसको महल्लन मजरूर कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए फी महल्ले जर मुजाफुन इलैह। बात क्लियर हो गई कि हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे नहव में, ठीक है। अच्छा, अब मुहाजिरन आ गया। वहां पे तो हमने कहा था कि इसम फाइल है ये, यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि ये मंसूब
بالفتحہ، اور کیوں منصوب ہے؟ اس لیے کہ یہ حال ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گئی ہماری اسی آیت کی نحوی تشریح جس کی ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ صرفی تشریح کی تھی. تو اب یہ طریقہ ہوگا، اب دونوں کو جب ہم کمبائن کریں گے تو پھر وہاں پہ جیسے من کو ہم کہیں گے اسم موصول، اور پھر شرطیہ ہے، اور اس طریقے سے کر کے اسی طرح سے جیسے من کو بھی ہم وہاں پہ کہہ دیں گے کہ یہ حرف ہو جا رہا ہے اور پھر جار اور مجرور. ٹھیک ہے، تو طریقہ وہی رہے گا جو QC6 میں ہم کر رہے تھے، مگر اب عربی اصطلاحات ہم استعمال کر کے اس کو کریں گے انشاءاللہ. تو QC7 میں ترتیب جو پڑھنے کی ہوگی وہ تقریباً وہی ہے جو ہم نے QC6 میں ہاف کے بعد سے شروع کر دی تھی. جب ہمارا گرامر پارٹ ختم ہو گیا تھا وہاں سے ہم نے شروع کر لی تھی. سب سے پہلے آیات ڈسپلے ہوئی ہوں گی ہماری، ان کی ہم تلاوت سنیں گے پہلے، جو اچھے قراء سے آلریڈی سلائیڈوں کے اندر آڈیو فائلز ہماری موجود ہیں. اس کے بعد ترجمہ ہوگا، اس کا ترجمہ آپ لوگ خود کریں گے، کیونکہ اب ہم نے وہ بات کر لی ہے کہ اس وقت آتے آتے ترجمہ جو ہے وہ خود سے کرنا آنا چاہیے ہمیں. پھر الفاظ کا جو گرامیٹیکل انالیسس ہے وہ ہم کر لیا کریں گے. کوئی اگر یا اسم کی کوئی صرفی تشریح ہمیں دیکھنی ہوگی وہ وہی طریقہ ہے، کلک کریں گے تو وہ کھل جائے گا اس کا پیج جس پہ لکھا ہوا ہوگا. اس کے بعد پھر مختصر تفسیر والا جو کام ہے یہ ہم اسامہ صاحب کے لیے چھوڑیں گے، اور تدبر اور اسباق یا تذکر کہہ لیں یہ والا جو پارٹ ہے. تو اس طرح ہر لیسن کے اینڈ پہ کچھ ٹائم ہم رکھیں گے اسامہ صاحب کے لیے. کنڈیشنز پری ریکوزٹس ہیں اس کی QC7 کرنے کے لیے. QC1 سے لے کے QC6 تک جو ہے یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. ادروائز ایز آبزرور تو ہم ویلکم کریں گے لوگوں کو، مگر ریگولر کورس کے لیے ضروری ہے کہ QC6 کمپلیٹ ہونا چاہیے. پھر بنیادی تجوید جو ہے یہ کم از کم ہے، یہ یاد رکھیے گا کم از کم ہے. تو اگر کسی نے ابھی تک تجوید کا کورس کلیئر نہیں کیا ہے تو ابھی بھی موقع ہے. اسامہ صاحب ہی کنڈکٹ کرتے ہیں ہماری تجویدی کلاسز آج کل ماشاءاللہ سے. لیول 1 ابھی کمپلیٹ کیا، لیول 2 شروع کرنے لگے، تو اسامہ صاحب سے رابطہ کر لیں اور تجوید کا جو کم از کم بنیادی کورس ہے وہ ضرور کر لیں. کلاس اسی طرح ہوگی، ہفتے میں ایک ہی دن ہوگی، اور 6 بجے کا جو ٹائم رکھا ہے ہم نے. انلیس آپ لوگ اگر کہیں گے کچھ ایڈجسٹ کرنے کا تو وہ دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ لیڈیز بھی آتی ہیں، زیادہ دیر تک بھی ہم نہیں رکھ سکتے. جو لوگ جاب واب والے ہیں ان کو تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے آنے میں، مگر کہیں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ 6 بجے سے لے کے 8:30 بجے تک ہوگی. اس میں ابھی جب تک سردیاں نہیں آتی ہیں مغرب کا ٹائم اس کے درمیان میں ہی آئے گا، تو ہم کوشش کریں گے جیسے آج بھی 7 بجے مغرب ہے تو ہم 7 بجے اس کو بریک کر لیں گے، اور مغرب ساتھ میں ہی کوئک سی ٹی جو ہے وہ کر کے واپس کلاس میں آ جائیں گے. جو QC1 سے QC6 میں اب تک جو کچھ پڑھا ہے اس کی ہم نے عملی مشق جو ہے وہ اس کے ساتھ کرنی ہے، وہ ایک ضروری چیز ہے. کورس کا کیا تعارف ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ یہ تفسیر یا تجویدی کلاس تو بالکل بھی نہیں ہے، مگر بہرحال بنیادی تجوید کرنے کے بعد جب آپ آئیں گے تو یہ 2 چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو آتی ہیں. QC1 سے لے کے 6 تک کی جتنی ہم نے گرامر پڑھی ہے، جتنی ووکیبلری ہے ہماری وہ، اور بنیادی تجوید. تو جس طرح میں نے کہا اگر نہیں کیا ہے تو اب کر لیں. مقصد کیا ہے؟ ہمیں قرآن کریم کی بنیادی سمجھ ہونی چاہیے. یہ یاد رکھیں، ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء اور مفسرین بھی ہے نا وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم تو کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ پورا سمندر ہے کہ اس میں سے ہم نے چند قطرے لے لیے. کیوں اسامہ صاحب ایسے ہی ہے؟ یہ کس کا حال ہے؟ کبار علماء کا حال ہے. تو ہم تو
اسٹوڈنٹ بھی بالکل کون سی نرسری والی ہوتی ہے، بس اپنے آپ کو یہی سمجھنا چاہیے، اس سے اوپر نہیں سمجھنا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا کہ اس لیول پہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے جبھی ہم سمجھنے والے موڈ میں رہیں گے انشاءاللہ. تو بنیادی سمجھ یعنی کیا ہونا چاہیے؟ رواں ترجمہ، فقری یا لفظی ترجمہ، مفہوم، شرح، صرفی و نحوی تشریح اور اس سے اسباق حاصل کرنا. جو مواد ہم اس میں لازمی کہہ رہے ہیں وہی ہے جو QC6 میں تھا، کوئی نیا ہم نہیں ایڈ کر رہے ہیں. ہاں QC6 میں جو تفسیر القرآن والی وہ جو گرامر کی بک تھی وہ کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو اس کو آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں. قرآن فہمی کے اصول ایک چھوٹی سی بکلیٹ میں نے شیئر کی تھی QC6 میں بھی، وہ ابھی بھی آپ لے سکتے ہیں. قرآنی ڈکشنری جو لطف الرحمان صاحب والی ہم ریفر کر رہے تھے وہ اس میں بھی اسی طرح استعمال ہوگی. پھر تفسیر القرآن جو مختصر سی جو تفسیر ہے 3 جلدوں والی وہ بھی آپ لوگ اگر نہیں ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ لے لیں آپ. سورۃ البقرہ کی سلائیڈز جو الفلاح منزل نے تیار کی ہوئی ہیں یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اگر آپ اس سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں. ورنہ اب اس کی جگہ آج کل آ گئی ہے ایپ EZ قرآن، EZ کے ساتھ قرآن ایپ ہے یہ، اس کو گوگل پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں دیکھوں گا اس کا جو لنک ہے وہ اس گروپ میں ڈال دیں گے ہم آپ کے تاکہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور بہت آسان ہے، دونوں ورژن ہے، اینڈرائڈ بھی اور دوسرا بھی. تو آپ جو بھی فون یوز کرتے ہیں آپ اس پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو اور استعمال کر سکتے ہیں. یہ کتابیں جو میں نے بتایا اس کے لیے، اس کے علاوہ جو ہیں یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو شرح تفسیر القرآن تھی اس کو پھر ایک دفعہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ ایک اور کتاب بھی جو ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے وہ قواعد زبان قرآن جو خلیل الرحمان چشتی صاحب والی ہے. میں ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ اردو کے اندر جو عربک قرآن کی جو گرامر ہے اس سے اچھی کتاب میری نالج میں نہیں ہے. 2 اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں، یہاں ہے بھی ہمارے پاس، آپ اگر نہیں لیے تو اس کو ابھی بھی لے کر کے اور اپنے طور پہ جو چیزیں ریویژن والی ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار جو بیان القرآن کا پورا سیٹ ہے، مودودی صاحب کی تفہیم القرآن ہے، پھر یہ جو تلخیص ہے تفسیر ابن کثیر کی السراج المنیر کے نام سے، آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اور تدبر القرآن امین احسن اصلاحی. اس کے علاوہ معارف قرآن آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور تفسیر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از یور چوائس. کیونکہ تفسیر ایسی چیز ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس عالم نے مکمل تفسیر کر دی، اب کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو دیٹ از یور چوائس. پڑھنے کا طریقہ وہی ہوگا، تلاوت سنیں گے 2 سلائیڈ جو کہ مدنی مصحف کا ایک حصہ ہے. آج میں نے کہا تھا ہم ایک ہی سلائیڈ کریں گے، صرف سورۃ الفاتحہ کی. اگلی کلاس سے ہم پھر سورۃ البقرہ شروع کریں گے انشاءاللہ. ہر کلاس میں 1 یا 2 اسٹوڈنٹس وہی آیات دوبارہ پڑھ کر سنائیں گے. یہ وہ والی بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ ناظرہ اور بنیادی تجوید سب کی ٹھیک ہونی چاہیے اس کے لیے، اور نہیں ہے تو کوشش کر کے آ جائیں اس لیول کے اوپر کہ پرابلم نہ ہو قرآن کریم. کیونکہ اب آپ دیکھیں آپ لیول 7 پہ آ گئے ہیں، اب اس سے آگے تو کوئی لیول نہیں ہے نا. اور ابھی بھی اگر ہمارا ناظرہ اور بنیادی تجوید ٹھیک نہیں ہے تو پھر مشکل ہے. کیونکہ اب تو آپ سب لوگ ہمارے حساب سے ٹیچر بن چکے ہیں، 1 سے لے کر کے ایٹ لیسٹ 5 تک تو آپ پڑھا سکتے ہیں، کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہاں 6 میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، 1 سے لے کے 5 تک پڑھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تجوید کا جب آپ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم نوٹ کریں گے اس وقت کہ مخارج آپ کے ٹھیک ہیں، اور جو مدود کے جو رولز ہیں وہ ادغام، اظہار، غنہ، اخفاء، اقلاب اور وقوف کے بھی جو قواعد ہیں وہ آنے چاہیے ہمیں. تو اس کے لیے ضرور اپنی ایفرٹس کریں کہ جہاں پر بھی ہیں تجوید کی جس لیول پہ بھی ہیں اس سے اگلے لیول پہ جانے کی کوشش کریں. رواں ترجمہ اسی طرح ہوگا اس طرح میں نے بتایا تھا آپ کو، اور فقرے یا لفظی ترجمہ اس طریقے سے جیسے کہ فقروں کو ہم بنا کے کرتے تھے وہ تو ہم نہیں کریں گے، مگر آیات میں جب جو فریزز آئیں گی ان کو اسی طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. افعال کی 6 چابیاں جو نئے فعل آئیں گے ان کی ہم کریں گے، جو فعل ہمیں آتے ہیں گردانے ان کی ہم کر چکے ہیں ان کو آپ جس طرح میں نے کہا تھا اپنے اون ٹائم میں کریں گے. نحوی تشریح ہوگی اور اسباق جو میں نے بتایا کہ وہ
तदब्बर और अमल वाला जो पोर्शन उसामा साहब कवर करेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर हो जाएगा। तो ये हमारा पढ़ने का पूरा तरीका है। अभी थोड़ा सा टाइम है तो हम इसको क्विकली देख लेते हैं कि अरबी ग्रामर जो है, इसको पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 3 हिस्सों में होती है, सर्फ है, नहव है और बलागा। तो सर्फ और नहव जो है वो हम बात कर चुके हैं कि हरूफ से अल्फाज को बनाना और फिर अल्फाज से जुमले जोड़ियां वगैरह बनना। और बलागा के अंदर हमने कहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, इस्तारे हैं, तशबीहात हैं, जो कलाम के अंदर हमें नजर नहीं आ रही होती हैं, बाज़ औक़ात अंडरस्टूड समझी जाती हैं, और वो खूबसूरती जो कलाम की होती है उसके अंदर होती है। अल्लाह ताला का कलाम है, बंदों का तो कलाम नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरा टॉपिक है बलागा का। और इंशाल्लाह इरादा जरूर है हमारा कि बलागा का जो कोर्स, शॉर्ट कोर्स उसामा साहब ने सजेस्ट किया हुआ है कि हम यहाँ पे कराएं, कम से कम मगर किसी अच्छे स्कॉलर को बुला करके। तो इंशाल्लाह अनकरीब हम अनाउंस करेंगे बलागा का एक शॉर्ट कोर्स यहाँ पे। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानियाँ करे। क्यों भाई उसामा साहब? तो अब ये तदब्बर और तज़क्कुर का जो पोर्शन है वो मैं उसामा साहब पे छोड़ूंगा कि वो एक्सप्लेन करें। जो 10 मिनट अभी नमाज से रहते हैं उसमें हम सूरतुल फातिहा जो है वो कर लेते हैं। यहाँ से फिर मैं सूरतुल फातिहा की तरकीब के बाद फिर उसामा साहब को, बल्कि मेरा ख्याल उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे, ब्रेक करके फिर वापस आएंगे, तो फिर उसामा साहब विल टेक ओवर इंशाल्लाह। और वो मैंने जिस तरह शुरू में बताया था कि वो लेडीज़ और जेंट्स की हम फिर कंबाइन करेंगे। तो आइए, इस तरह मैंने कहा था कि हम पहले इसको सुन लेंगे और उसके बाद फिर तरकीब की तरफ आ जाएंगे। الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये आप सब लोगों को पता होगा कि ये कुरान में तो इस तरह से नहीं आ रहा है औज़ु बिल्लाह, मगर हुक्म ज़रूर है इसका कि जब भी कुरान पढ़े तो हमें तहफ़्फ़ुज़ पढ़ लेना चाहिए। ये जो हुक्म है सूरा नहल में आयत नंबर 98, 97, 98 मेरा ख्याल 98 है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसकी भी तरकीब को क्विकली देख लेते हैं। आसान है क्योंकि पहला जो फेल है आऊज़ु, इससे शुरू हो रहा है, और ये फेल आप इससे फेमिलियर है। आज़ा याऊज़ु से आऊज़ु फेल मुज़ारे वाहिद। उसके बाद है बिल्लाही। तो बिल्लाही जो है वो क्या है? हर बा हरफ जर और अल्लाह जो है इस्मुल जलाला। तो बिल्लाही जार व मजरूर हो गया। मिन अगेन हरफ जर है, ठीक है। और अश-शैतानी, मिनश शैतानी, ये भी जार और मजरूर की जोड़ी बन जाती है। तो हमने कहा था कि जार और मजरूर की जोड़ी जो है ये हमेशा किसी के मुताल्लिक होती है। तो अब यहाँ पे औज़ु के बाद जो बिल्लाही आ रहा है, ये भी हमें नजर आ रहा है कि ये मुताल्लिक किसके होगा? इसी फेल के, ठीक है ना। औज़ु और मिनश शैतान जो है ये भी मुताल्लिक इसी
فیل کے ہو جائے گا. الرجیم جو ہے، اچھا ہاں، یہ جس طرح اللہ جو تھا وہ مجرور تھا حرف و جر کی وجہ سے، تو شیطان جو ہے یہ بھی ہاں مجرور ہے من حرف و جر کی وجہ سے. اور الشیطان کے ساتھ جو الرجیم آ رہا ہے یہ بھی ہمیں حالت جر میں نظر آ رہا ہے. تو اس کو ابھی تھوڑا سا مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو گرامیرینز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیوں مجرور آ رہا ہے. ابھی تک جتنی ہم نے گرامر پڑھی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ جو زیر کے ساتھ آ رہا ہے الرجیم، یہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو، مجرور الشیطان کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے یہ مکمل ہو گیا ہے ہمارا. اور رجیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے، یہ تو پتہ ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، اسم مفعول. چلیں اب ہم آتے ہیں بسم اللہ کی طرف. جو پہلے ہم نے تعوذ پڑھا تھا، اب تسمیہ یا بسم اللہ یا بسم اللہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. اس کو شروع کرتے ہیں با، اگین حرف و جر، اور اسم جو ہے وہ اسم میں یہ صرف بسم اللہ میں بغیر حمزۃ الوصل کے لکھا جاتا ہے، ادروائز جب بھی لکھا جاتا ہے وہ حمزۃ الوصل کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھی شاید ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کو جب ہم توڑیں گے تو پھر حمزۃ الوصل کے ساتھ لکھیں گے اسم. ٹھیک ہے، تو اب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مدثر صاحب پیچھے والی لائٹیں آن کر لیجیے گا پلیز. تو اسم جو ہے یہ ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے، کس وجہ سے؟ با جو حرف و جر ہے. سارے سوئچز آن کر دیں سارے. اب ایک اور چیز جو ہم نے بات کی تھی کہ جو جار اور مجرور کی جوڑی ہوتی ہے یہ کسی سے متعلق ہوگی، اور جملے کے شروع میں ظاہر سی بات ہے جب یہ آ رہا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس کے متعلق ہے. تو اب یہاں پہ وہ بات آئے گی جو ہم نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو چیز معذوف ہے اس میں جو علماء ہیں ان کے دو اقوال آ جاتے ہیں کہ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ فعل معذوف ہے، اور وہ فعل ہو سکتا ہے اشرو بھی ہو سکتا ہے، اقولو بھی ہو سکتا ہے، ابدو بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہاں شروع کر رہا ہوں، یہ شروع کرتا ہوں. اور اس صورت میں کیا ہوگا، یہ جملہ فعلیہ ہوگا. اور اگر جملہ اسمیہ ہے تو جو چیز معذوف ہے ٹھیک ہے وہ خبر اس کی جو بن رہی ہے مبتدا معذوف ہے اس کا، وہ کہتے ہیں کہ اول کلامی بسم اللہ. تو یہ اگین جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں معذوف ہوتی ہیں اس کے بارے میں حتمی طور پہ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. یہ علماء جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر ضرور بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، مگر اس میں کوئی حتمی رائے جو ہے نا وہ نہیں رکھنی چاہیے. اس پہ اوپن رہنا چاہیے اور علماء کا قول ہی لے لینا چاہیے، کیونکہ ہم خود تو یہ والا کام نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ، جس طرح ہم نے کہا کہ یہ لفظ الجلالہ ہے، اور اسم جو آیا تھا اس میں بسمی میں یہ کیا تھا، ہاں جار مجرور تھا مگر مضاف بھی تھا یہ. ٹھیک ہے نا، مضاف تھا. تو اب اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گا اور مجرور ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ پھر اس کے بعد جو الرحمن اور الرحیم، یہ دو، ان کو صرف اول اور صرف ثانی ہم کہہ سکتے ہیں.
کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بدل بھی ہو سکتا ہے، مگر چوائس دونوں موجود ہے، مگر زیادہ جو میں نے دیکھا کتابوں کے اندر اس کو اللہ لفظ الجلالہ کی صفت اول اور صفت ثانی ہی کہا گیا ہے، تو اس کو ہم وہی رکھیں گے۔ اس کے بعد ہے اگلا جملہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا ہے، اور للہ جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور اب یہ متعلق بن جائے گا خبر کے جو معذوف ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے۔ تو وہ خبر جو معذوف ہے، اگین وہی والی بات ہے کہ ثابتن بھی ہو سکتا ہے، واجبن بھی ہو سکتا ہے، اگین وہی علماء نے مطلب جو گیس کر کے لکھا ہے کہ یہ چیزیں جو معذوف ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کہا تھا جار مجرور شبہ جملہ خبر کہہ رہے تھے نا، یا قائم مقام خبر کہہ رہے تھے اس کو، یا متعلق معذوف خبر کہہ رہے تھے۔ یہ تینوں چیزیں مطلب ہم کسی سے پڑھ چکے ہیں، تو ان تینوں کے حساب سے جو چیز معذوف ہے وہ کوئی اسم ہوگا اور حالت رفع میں ہوگا، اس سے متعلق ہے۔ اس کے بعد رب اگین ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو اسم مجرور ہے یہ اگین صفت بن رہی ہے کس کی؟ ہاں، لفظ الجلالہ جو اللہ ہے اس کی صفت بن رہی ہے، اسی لیے یہ ہمیں مجرور نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا بدل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اگین میں نے بتایا کہ علماء کا جو ہے اس کے حساب سے یہ بدل بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں میں سے جو بھی ہم مان لیں مضاف بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیں العالمین نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ الرحمن اور الرحیم اسی طریقے سے جو پیچھے آیا تھا صفت اول اور صفت ثانی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، یا پیچھے سے اگر ہم صفت کہیں گے رب کو صفت اول کہیں گے تو پھر صفت ثانی، ٹھیک ہے، الرحمن ہو جائے گی، اور پھر جو صفت ثالثہ جو ہے وہ آ جائے گی الرحیم، اور اس کے بعد جو ہے مالک، یہ پھر رابعہ صرف بھی بن سکتی ہے اگر پیچھے تین آپ نے کر لیے، اگر پیچھے دو کر لیے تو پھر یہ صرف ثالثہ بن جائے گی، اور یہ پھر مالک جو ہے یہ بھی پھر مضاف ہے، اور یوم جو ہے اس کا مضاف الیہ اور مضاف بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس کا مضاف ہے؟ یہ الدین کا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 منٹ میں یہ 2 آیتیں کر لوں گا نا، پھر ہم نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، 7:05 پہ اذان ہو جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایا کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب ہم نے ضمیر متصل کو پہلے لانا ہوتا ہے ضمیر منفصل کے طور پہ، تو پھر اس سے پہلے یہ ایا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ تھا اصل میں نعبدو کا، تو اس کا کو پہلے لے کے آئے، اس کو ہم نے پڑھا تھا کسی 6 میں کہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے، اور تاکید کے لیے پھر اس کو پہلے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نعبدو کا جو کا والی ضمیر تھی اس کو پہلے لے آئے اور ایا اس کے ساتھ لگا دیا، تو اب یہ حصر میں اور تاکید آ گئی، کیونکہ ضمیر اب منفصل کے طور پہ یہ پیچھے لے آئے ہم اس کو۔ یہی چیز آگے جو ہے وہ ایاک نستعین میں بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب کا جو ہے اصل میں کیا بنے گا یہاں پہ؟ مفعول بھی مقدم، کیونکہ پہلے لے آئے نا، اصل میں تو مفعول بھی آگے تھا۔ فعل نعبدو آ رہا ہے، فعل مضارع ہے، فاعل اس کا ہاں نعبدو میں فاعل نحنو ہے نا، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ نحنو مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہاں صحیح۔ تو اب یہ مفعول بھی جو ہے یہ ضمیر کا اس سے پہلے آ گئی۔ اس کے بعد و
جو ہے وہ حرف و عطف ہے، اور یہ کس طرح سے ہے کہ یہ جملہ جو پورا ہے یہ پچھلے جملے کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ عطف معطوف میں ہم نے پڑھا تھا کہ کہیں پہ صرف ایک اسم یا فعل جو ہے وہ عطف ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ پورا پورا جملہ جو ہے وہ عطف ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ وا جو ہے حرف و عطف، اور یہ معطوف جو ہے اس کا وہ پورا جملہ ہے پیچھے۔ ایا کا اسی طرح ہو گیا، اس میں بھی کہا جو ہے وہ مفعول بھی مقدم ہو گیا، اور محلن منصوب ہوگا نا یہ۔ نستعین نستعین فعل مضارع، جس طرح نعبدو تھا اسی طرح فعل مضارع ہے، اور اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ مرفوع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے اندر جو ضمیر مستتر ہے وہ کیا ہے؟ نحن، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا فاعل ہو گیا۔ اس طرح سے یہ جملہ فعلیہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی فعل امر ہے یہاں پہ، کیونکہ دعا کے طور پہ آیا تو ہم اس کو فعل دعا کہہ دیں گے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں، انتا آ جائے گا فاعل اس کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر نا جو ہے اس کے ساتھ ضمیر، یہ کیا ہوگی؟ مفعول بھی، اور اول کہیں گے ہم اس کو، کیونکہ ہم نے کہا تھا کچھ فعل ایسے ہیں جن کا دو مفعول ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے ہدایت دے، ٹھیک ہے نا، کس چیز کی اور کس کو۔ تو اب یہاں پہ مفعول بھی اول آ گیا، یہ جو ضمیر ہے، اور الصراط جو ہے یہ مفعول بھی دوم ہو گیا، اور الصراط جو ہے یہ منصوب حالت نصب میں ہمیں نظر آ رہا ہے زبر کے ساتھ۔ اور المستقیم جو ہے وہ اس کی صفت آ گئی، اور کیونکہ صفت ہے اس لیے یہ بھی حالت نصب میں ہوگی منصوب۔ پھر آخری آیت جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس میں جو صراط آیا ہے یہ ہمیں حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، تو یہ پچھلا والا جو صراط تھا یہ اس کا بدل ہے، اور بدل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اعرابی حالت اس کی وہی ہوگی جو پچھلے والے کی تھی۔ اور یہ پھر مضاف بھی ہے، یہاں پہ کس کے ساتھ مضاف ہو رہا ہے؟ یہ الذین کے ساتھ۔ الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ بھی ہو گیا۔ اسم موصول کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر جو جملہ آتا ہے وہ صلۃ الموصول ہوتا ہے، تو یہاں پہ آ رہا ہے انعمتا، ٹھیک ہے نا، اور انعمتا فعل ماضی ہے، اس میں جو تا ہے وہ ضمیر، ٹھیک ہے، مبنی ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، مبنی علی الفتح۔ علیہم جو ہے یہ ہاں جار مجرور ہے، اور یہ متعلق کسی فعل کے ہو جائے گا، انعمتا میں جو ہے فعل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر غیر جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ الذین کی، یا بدل بھی ہو سکتی ہے الذین کی، دونوں آپشن ہے، کیونکہ علماء نے دونوں کہا ہے یہ، اور مضاف بھی ہے یہ۔ مضاف الیہ اس کا کیا ہے؟ المغضوب، اور اسی لیے المغضوب جو ہے وہ ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے۔ علیہم اگین جار مجرور ہے، اور یہ متعلق ہوگا کس کے؟ ایک جو محذوف اصل میں فعل ہے جو غضبہ ہے، جن کے اوپر غضب کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ کو پتہ ہے غضبہ میں پھر نائب الفاعل ہوگا کیونکہ مجہول ہے۔ تو اب اس طرح سے ہم اس کو جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ معنی اس کے بنیں گے هو الذین غضب علیہم، تو یہ چیز محذوف ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ وا اگین حرف عطف ہے، لا اس کو ہے تو نفی تاکید کے لیے زائدہ کہا گیا ہے اس کو، کیونکہ اس کے بغیر بھی وہی میننگ ہو جاتی، ٹھیک ہے نا، غیر المغضوب علیہم اور الضالین بھی ہو جاتا، مگر لا تاکید کے لیے لایا گیا ہے، اس لیے اس کو لا زائدہ اور نفی کی تاکید کے لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ الضالین جو ہے یہ اسم معطوف ہے، کیونکہ واو حرف و عطف اس کے ساتھ آیا ہوا تھا، اور کس کے اوپر ہوگا یہ؟ ہاں المغضوب کے اوپر ہوگا۔
تو بس یہ یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. آخر میں آمین جو کہا جاتا ہے وہ میرا خیال ہے پہلے ہم نے شاید اس کی بات نہیں کی ہے کہ آمین کا جو لفظ ہے عربی کا نہیں ہے, موسٹ پروبلی یہ ہیبریو سے آیا ہوا ہے, اور اس کا جو معنی بنتے ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ قبول کر. تو اللہ تعالیٰ سے مطلب ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے. اور اس طریقے سے پھر یہ ہماری سورۃ الفاتحہ کی مختصر سی جو ہم نے ترکیب کی تھی یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم بریک کر لیتے ہیں نماز کے لیے, اور نماز کے بعد انشاءاللہ پھر وہ جو سیشن ہوگا ہمارا تدبر اور تذکر کا انٹروڈکشن اسامہ صاحب کرائیں گے, اور پھر سورۃ الفاتحہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے, کیونکہ ترجمہ ہم اس کا پہلے کر چکے تھے اس لیے ابھی میں نے لفظی ترجمہ اور اس میں نہیں کیا ہوں, کیونکہ پورا ہم PC2 میں کر چکے ہیں اس کو نا. تو پھر جب تدبر اور تذکر میں آئیں گے تو وہاں پہ جو ایکسپلینیشن کی تفصیلی پوائنٹ بھی اگر ہیں تو ہم اسامہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس کو کروا دیں گے ہمیں. جزاکم اللہ خیرہ. اگر کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ, ترکیب سے ریلیٹڈ, تو وہ میں ابھی آپ کو آنسر کر دیتا ہوں. اگر تفسیر ریلیٹڈ ہوگا تو اگین اسامہ صاحب والے سیشن میں انشاءاللہ اس کو ہم کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک. یہ میں نے بتایا سر کہ دونوں آپشن ہے, یہ سلائیڈز بھی ہم آپ کو دے دیں گے, اور جو ایپ ہے میں نے کہا تھا وہ بھی آپ یوز کریں. ٹھیک ہے, چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں. اچھا اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اچھا کافی نہیں؟ اچھا, تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے, سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس جد و جہد کا کہ اچھا 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 اچھا. میرا نام جو ہے سیٹ اسامہ ہے, تعلق میرا چترال سے ہے, اور بائی پروفیشن جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ ہوں. اور اس سے پہلے میں نے جو ہے خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک میں ایز اے ڈائریکٹر انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ سرو کیا جنیوا میں, اور 2016 سے لے کے 22 تک جو ہے میں ایز اے ڈپلومیٹ یونائٹڈ نیشن میں سرو کیا ہے سوشل ڈیولپمنٹ میں آن دا ڈیزگنیشن آف ایگزیکٹو کنسلٹنٹ ٹو سیکریٹری جنرل. اور جو میری دینی تدریس ہے وہ میرے گھر سے ہی ہے. میرے دادا جان رحمہ اللہ وہ جسے کہتے ہیں جو جیسے انہوں نے کہا کہ تفسیر کا تو عمومی طور پہ دیکھتا تھا کہ مزاجاً آسان سمجھا جاتا ہے اس خطے میں فقہ پڑھنا, اور کیونکہ اس کا مواد کافی مل جاتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے اس دن ذکر کر رہا تھا کہ مجھے رسالہ ایک ایک اگر منگوانا پڑے تو 1200-1800 روپے کا پڑتا ہے, کیونکہ پاکستان میں اتنا مواد نہیں ہے, مجھے سارا باہر سے منگوانا پڑتا ہے اس کے لیے. میں اتنا کام, جیسے میں نے وہ کتاب ایک ان کو دکھائی, وہ اب سعودیہ سے یہاں تک آ رہی تھی 26,000 روپے میں. اس میں موضوع یہی تھا, تدبر والعمل پہ بہت اچھی قسم کی. تو شوق یہ پیدا ہوا کہ یار اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کی طلب پیدا کر کے اللہ مجھے اس کا طالب بنا دے, تاکہ جو ہے میں اس میدان میں کچھ کر سکوں. اور اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو قریباً الحمدللہ ہمیں 7 ماہ ہونے لگے, اور آج ہم 7 آیاتوں پر بھی بات. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ICC سے اب میرا جو ہے نا جیسے کہتے ہیں اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ICC کے ساتھ ہی الحمدللہ. تو آج جو اس میں حصہ تدبر و عمل, اس میں یا تدبر و تذکر جس طرح سے کہا, سورہ صاد کی آیت نمبر 28 غالباً 29 ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس کے 2 حصے اللہ نے بتائے کہ بھئی ایک مبارک کتاب آپ کی طرف آئی ہے, کیا ہے اس میں, یدبروا آیاتہ, تدبر کا اس میں حکم,
وَلْيَتَذَكَّرْ کہ اس کے جو ہے اس کے اندر جو ہے بھائی اپنے لیے چیزوں کو تلاش کرے. ٹھیک ہے. اولو الالباب کون تلاش کریں گے؟ عقل مند لوگ. اچھا اس کو جیسے کہتے ہیں علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ ایک طنزاً جملہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ مطلب ایک اس کی طرف متوجہ وہی ہوں گے جو عقل رکھتے ہوں گے، جو نہیں ہوں گے وہ یہی کہیں گے نہیں جی یہ تو جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی اب قرآن کہاں ہم کہاں. کسی کو آپ کہہ دیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہم کہاں. حالانکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو ان ساری حجتیں جو ہے لوگ دیتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان خرافات سے نکالے جو معاشرے کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج پہ ڈالے جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے اور ان کی جنہوں نے اتباع کی. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمیں یہ جان لینا کہ اصل قرآن کے علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سب سے پہلے البرہان فی علوم القرآن 5 ہجری میں یہ پہلی مطلب کتاب جو ہے 500 ہجری کے قریب آ کے یہ کتاب لکھی گئی، اور جسے کہتے ہیں کہ پہلی اس علم پر کتاب. تو انہوں نے لکھا کہ 5 درجے ہیں جس سے انسان جو ہے نا اس قرآن کے جسے کہتے ہیں نا اسلوب کو حاصل کر سکے. سب سے پہلا انہوں نے کہا استماع ہے. انسان اس کو سنتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو گھر میں دیکھتا ہے، سن رہا ہوتا ہے اچھا والدہ پڑھ رہی ہے وہاں پر، جو عمومی اب ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی. مطلب امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کیا کہتی کہ بھائی جب یہ میرے عمل میں تھے تو میں ہر ٹائم قرآن کی تلاوت کیا کرتی، اور عمومی سلف صالحین کی جیسے کہتے ہیں آپ سنیں جو ان کی والدہ تھی وہ یہی ذکر کرتی کہ بھائی جب یہ عمل میں تھے ہم تو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اچھا استماع یعنی سنتے تھے بچے. پھر اچھا دوسرا ان کو درجے میں لے جایا جاتا تھا جہاں ان کو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا معرفت الحروف والوقوف، کہ اس کے حروف کو سمجھنا اور اس کے وقوف کے مقامات کو جان لینا. حروف کیا ہے کہ ان کی ادائیگی کو صحیح کر لینا. جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہی اگر کوئی بندہ الحمد پڑھے تو الحمد کا کیا معنی ہوا؟ ٹھیک ہے، تمام تعریف مطلب سب تعریف ہے، مطلب کل لہو، ٹھیک ہے، کل الحمد للہ. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر اس کو الحمد پڑھا جائے تو کیا معنی ہوگا؟ الموت للہ. اگر ہا سے ہا بدل گیا تو معنی پورا کیا ہوا؟ اور ہی ہو گیا معاذ اللہ. اب رب العالمین، ٹھیک ہے، سارے جہاں کا رب. اب میں کہوں رب العالمین، علم میں چلا گیا. علم کیا ہے؟ درد، یعنی اس دردوں والے کا ٹھیک ہے ہو تو گیا، لیکن آپ نے کیا کر دیا، وہ رب کی طاقت کو محدود کر دیا. ابھی ہم جانیں گے کہ بھئی رب کا لفظ اور یہ اس پر تھوڑا سا جو ہے دیکھیں گے. تو یہ تجوید جو ہے نا، اس لیے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کم از کم بھی میں بھی اس پر ہوں کہ کم از کم کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی کوشش انسان کی رہنی چاہیے یہ کرے. اچھا پھر اس کے بعد حفظہم، کہ اس کو حفظ کرنا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک علوم دینیہ میں جسے کہتے ہیں سب سے ضروری علم کون سا؟ انہوں نے کہا حفظ کا ہے. جس کو حفظ نہیں آتا وہ کسی اور علم کا حق نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد تدبر آتا ہے، جس کو وہ کلام یاد ہو گیا. اچھا ویسے کتنا دیکھیں ہمیں کتنی خوشی محسوس ہوتی جب ہم کہتے ہیں اچھا یار میرے والد نے فلاں ٹائم پہ مجھے نصیحت کی تھی. یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں. کبھی ہم نے قرآن کے بارے میں یہ تفکر ڈیولپ کیا کہ اچھا یار آئیں بچوں بیٹھتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کی فلاں صورت میں یہ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم یاد کر لیتے. بات کون کر رہے ہیں ہم سے؟ کلام کون کر رہے ہیں؟ اللہ رب عز و جل. ٹھیک ہے، جس کے نام سے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سب کچھ ابتدا ہماری کس سے؟ آپ کے نام سے. چلتے پھرتے کہتے ہیں بسم اللہ. تو ہمیں جو ہے تدبر جو ہے پھر اس میں ہے کہ اس کے راز کھلتے ہیں. اس کے لیے پھر ایک علم ترتیب دیا گیا، وہ علوم القرآن کا، جو قریباً 5 ہجری قریب اس کو پراپر ایک جسے کہتے ہیں ایز اے سائنٹیفک میتھڈالوجی اس کی ڈیفائن کی.
اس سے پہلے یہ ہوا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریضہ انجام دے رہے، اور قرآن آج بھی ڈاکٹر صاحب اور میں نیچے بیٹھا کہ صدر بصدر چلا، سینہ بسینہ یہ علم چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جنہوں نے جسے کہتے ہیں قرآن کے علم کو سمجھا، ان میں کچھ صحابہ کا نام ہے جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں اس ہر آیات کے بارے میں، اس حرف کے بارے میں اور ہر سورت کے بارے میں جانتا ہوں کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اس علم سے نوازا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر حضرت ابوبکر کا دور آیا تو کیا ہوا کہ حفاظ کی تعداد جب جنگ یمامہ میں بہت زیادہ متاثر ہوئی تو انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے پہلا نسخہ اس کا بنایا، ٹھیک ہے، قرآن کو جمع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اچھا، تو ہم نے بات کو یا علوم القرآن پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی تھوڑا سا جو تعارف ہے، تو جب عہد رسالت کی ہم نے بات کر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد جو خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں جو کام ہوا، اور یہ کام کس سے ویسے کروایا تھا حضرت ابوبکر نے، اس کے بارے میں پتہ؟ یہ جمع القرآن کا کام حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا، کس سے کروایا تھا؟ نہیں پتہ؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ باقی اصحاب کرام جو ہے وہ ان کے معاونین میں سے تھے، لیکن جن کے انڈر سارے سپرویژن میں کام ہو رہا تھا وہ زید بن ثابت تھے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، یہ سارے موجود تھے، لیکن ان کو اس لیے دیے گئے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن ایک دفعہ سنایا ہے اپنا، اس لیے انہوں نے ان کو چنا، ٹھیک ہے۔ پھر اچھا، جو تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، کہ جب جسے کہتے ہیں ترویج ہوتی ہے اور دین جو ہے وہ عجم کی طرف پھیلنا شروع ہوتا ہے، تو قرآن کو ایک نسخے پر جمع کرنا، اہل عرب میں بہت ساری قراتوں میں جب اختلاف آنا تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو جو ہے نا ایک قرات پہ ہم جمع کریں گے، اور ایک قرات پہ انہوں نے کر دیا۔ اور یہ اس دور میں تفسیر پر کوئی کام نہیں ہوا، مطلب باقاعدہ تفسیر کا کوئی لکھنے کا کام نہ کسی نے اس طرح نہیں کیا۔ اچھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، یہ جسے آج آپ علم النحو کہتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں شیپ آؤٹ ہوا۔ ان کے ایک شاگرد تھے ابو الاسود الدولی، جن کو انہوں نے جسے کہتے ہیں سارا سکھایا، اور انہوں نے اموی دور میں جا کے کام کیا، حضرت علی کے دور میں انہوں نے ان کو سکھایا۔ اور اچھا کیا تھا، اختلاف قرات بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، جیسے ابھی آپ اعرابی احوال پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتے تھے، تو اس اعراب کا جو علم تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیا، اور ان سے جو ہے وہ پھر انہوں نے اس کو، ان کو ابو النحو بھی کہا جاتا ہے، فادر آف عربک گرامر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جسے کہتے ہیں نا، یہ اموی دور میں جب آئے تو تب اس پر توجہ دینا شروع کی، جب طائف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا مدرسہ قائم کر لیا، تو اس میں کچھ بڑے بڑے نام جیسے اکرمہ، ان کے جو غلام تھے، سعید بن جبیر، ٹھیک ہے، مجاہد رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد قتادہ، اور اس طرح کے کچھ اور لوگ جو ان کے ساتھ تھے، زید، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے، تو یہ لوگ تھے جنہوں نے پھر اس علم کو پراپر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سیکھا، اور تب یہ صرف جسے کہتے ہیں نا کچھ لوگوں تک محدود تھا یہ علم۔ پھر اس کی جو پوری سائنٹیفک اور اس پر ہوا کہ یار اب اس کی تفسیر بھی تو ہو جانی چاہیے لوگوں کو، تاکہ پتہ بھی چلے آیات کا، مفہوم کا، تو پھر اموی دور میں ہی یہ کام ہونا شروع ہوا۔ اور سب سے پہلی جو تفسیر تاریخی طور پہ ملتی ہے وہ تفسیر مقاتل بن سلیمان ہے، ٹھیک ہے، 150 ہجری میں یہ انہوں نے لکھی، ٹھیک ہے، اور سفیان ابن عیینہ نے اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے 167 میں ان دونوں نے جسے کہتے ہیں تفسیر مرتب کی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو تفسیر کے علم کو سمجھنے کے لیے پھر ایک سائنس کی ضرورت تھی کہ آگے لوگ، پھر یہ وہاں علوم القرآن آیا،
اور یہ اس کا لاس تھا، اور یہ کام عباسی دور میں جو ہے زیادہ تر ہوا، اور اسے البرہان فی علوم القرآن جو ہے اس کی پہلی کتاب تھی۔ اور علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے، اس کا نام میں نے یہاں مارک کر کے رکھا ہوا تھا، ہاں، الافنان فی علوم القرآن، فنون الافنان فی علوم القرآن، یہ ان کی کتاب تھی جو جسے کہتے ہیں کہا جاتا ہے 597 میں انہوں نے اس کو شیپ آؤٹ کیا، اور یہی ان کے وفات کا آخری عرصہ۔ تو اور اس کے بعد عمل، اب عمل کے لیے کیا ہے؟ تزکیہ ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کرے۔ قرآن نے اس کو دوسرا درجہ ویسے دیا ہے، سورہ جمعہ کی دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ تم امیوں میں ایک رسول بھیجے گئے، یتلو علیہم آیاتی، تمہیں آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں، ہاں، ویزکیہم، تمہیں پاک کرتے ہیں، پھر ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ٹھیک ہے۔ تو علامہ آلوسی کہے کہ نہیں، یہ جو ہے نا دوسرے درجے کی بات آتی ہے کہ یہ اس کو جو ہے نا اہمیت زیادہ ملنی چاہیے۔ اچھا، تو اس کے بعد جسے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ناراض ہو گئے، ہاں پھر اچھا، تو اچھا، اب جسے کہتے ہیں علوم القرآن کا ہم نے جو ہے یہ مختصر تعارف دیکھ لیا، اس کا جسے کہتے ہیں ایک یہ ڈیفینیشن جو ہے اردو میں جو میں کر سکا، اور یہ امام نصبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، ایک ایسا مضمون جس میں جامع طریقہ کار کو جان کر قرآن پر تدبر کیا جاتا ہے اصولوں کی بنیاد پر، ایک سائنس جیسے حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ جسے کہتے ہیں نا ایک سائنٹیفک میتھڈالوجی بنائی گئی آکے، قرآن کے لیے بھی سیم اسی طرح ایک میتھڈالوجی ڈیفائن کی گئی، ٹھیک ہے، کسی چیز میں۔ اچھا، اس کے پھر کمپوننٹس کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جو ہے اس میں یہ کہ بھئی قرآن کا تعارف اور اس کی جو ہے نا اسماء کی حکمت، ٹھیک ہے، کہ اس کے جو نام مختلف قرآن میں اللہ نے لیے اس کی کیا وجوہات ہے، ٹھیک ہے، اسباب النزول کے بھئی کوئی موقع ہے اس کے نزول کا کوئی سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہاں ضروری نہیں ہے کہ ہر آیات کے پیچھے ہی کوئی سبب ہو، تاکید بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے مقامات ہیں جس میں اسباب اور شان نزول پہ کام ہوئے، اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے تفسیر کے پھر علماء کام کرتے ہیں، اور تفسیر کے علماء 3 درجوں میں، ایک تفسیر القرآن بالقرآن ہے، جس کی آج 1-2 مثالیں ہم یہاں دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں، اور تفسیر القرآن بالحدیث ہے، اور تفسیر القرآن بالرأی ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 درجوں میں پھر وہ اس پہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرات کی روایات اور تاریخ اس پر، ٹھیک ہے، اور صورتوں کا جسے کہتے ہیں بھئی مکی تھی مدنی، اس حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک بہت بعد میں اس پہ کام ہوا جسے کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے دور میں، وہ تھا اعجاز القرآن، کہ قرآن جو ہے وہ ایک یونیک بک کیسے ہے، ٹھیک ہے، قرآن جو ہے سب سے مقدم اس کتاب کو ہم کیوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جسے کہتے ہیں نا کریکٹرسٹکس پر جو ہے نا کام ہوا، اور وہ جسے کہتے ہیں صاحب کشاف امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے سب زیادہ اس پہ کام کیے۔ اچھا، تو آج کا ہمارا جسے کہتے ہیں تدبر کے لیے چند اصول ہے، لغت کے اعتبار سے گہری نظر رکھنا، جیسے یہاں پہ آپ لوگوں کو نحوی اور صرف پہ تو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے بلاغت کا کہا، ایک آدھی کچھ مثالیں ہماری آتی رہیں گی، ان چیزوں کو ہم اس میں ایڈریس کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جس بندے کا مطلب دیکھیں، میں ابھی جب غوث محمد صاحب کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اللہ سے دیکھ کے دعا کی، اللہ ان کی طرح مجھے بھی نا فکر عطا فرمائیے، کہ مطلب جس عمر میں انسان بہت کچھ اور سوچتا ہے، اور جسے کہتے ہیں جس عمر میں انسان جو ہے باقاعدہ کسی نہ کسی تذبذب کا شکار ہو سکتا ہے، گھر والوں کے لیے ٹینشن بات، وہاں جو ہے انسان جو ہے اپنے آپ کو کہیں ایسی چیز میں مشغلے میں لگائے، پہلے ہی اللہ حیا کرتا ہے سفید داڑھی سے، اور انسان جو ہے اس محنت سے اللہ کو اور مجبور کر دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں تفاسیر کے حوالے سے میں یہ کہ بھئی جو خیر القرون کی لکھی ہوئی تفاسیر ہیں اور منہج سلف پہ جن پہ کام ہوا ان کو ترجیح دیں، ان تفاسیر کو جس میں سے ان کو لسٹ چاہیے ہو، ان کے ترجمے ہوئے وہ میں بتا سکتا ہوں الگ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علوم القرآن کے اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ابھی اس کو بہت زیادہ ہم ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا کہیں ٹچ کریں گے، کیونکہ یہ بالکل ایک الگ سے ایک سائنس ہے، جیسے آپ ایک ریسرچ میتھڈالوجی کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں اس طرح کی یہ بھی ایک میتھڈولوجیکل سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی بات جتنا یہ یاد ہو سکے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنا، مطلب یہاں سے گئے ہیں 2 صفحے ہیں، اب پورا ہفتہ ہے،
مطلب بندہ 3-4 آیات کی نیت بھی کر لے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے نا کہیں آپ کا لکھا جا رہا ہوگا. کوشش جو ہے نا وہ انسان کے لیے منزلیں آسان کر دیتی ہے. اور جیسے کہتے ہیں خیر کی تلاش، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں رکاوٹوں میں بتایا کہ انسان جو ہے جب اس فکر میں آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہ ہو تو کوئی بھی بات کر جاتا ہے. اب جیسے ایک بندے نے نا، میں اس کا سن رہا، اس نے نام پڑھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے کہا وہ جو دار ارقم تھا نا وہ ان کا تھا. مطلب جسے کہتے ہیں خبر نہیں کیونکہ پڑھا نہیں، حالانکہ وہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کا مکان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیا. تو پھر بندہ اس طرح سے نسبت میں، مطلب کیونکہ خود پسندی میں انسان، اور جسے کہتے ہیں اپنے آپ کی ترویج میں انسان اس طرح کے کام کر جاتا ہے. تو کوشش یہ ہو کہ انسان فکر یہ رکھے، طلب علم کی رکھے، تاکہ اللہ آپ کو ہمیشہ طالب رکھے، اور طالب جو رہتا ہے اس کے لیے منزلیں ہمیشہ آسان رہتی ہیں. اور اس میں جو ہے یہ ہمارا ہے پہلا. تو اس کے بعد سورہ فاتحہ سے ہم مختصراً دیکھ لیتے. سب سے پہلے جسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا اعوذ باللہ کے بارے میں، اور اس کی حکمت جو ہے وہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ انسان جب قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے تدبر کے، تو بہت سے ایسے وساوس اور بہت سے ایسے شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو اس سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایک کتاب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی جو اصل تعویل ہے نا وہ میں ہی جانتا ہوں. آپ کو اور میں نے تو کوشش چھوڑی ہوئی ہے، جس کا انشاءاللہ اجر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا دیں گے ہمیں. ٹھیک ہے، لیکن اصل تو وہی جانتے ہیں جس کا کلام ہے. مطلب کوئی مجھے خط میں کہے جی آپ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں کتنا اچھا ہوں وہ تو پھر جب اس بندے سے میں آمنے سامنے ہوں گا، مگر آپ نے اچھا لکھا تھا مجھے، میں مطلب کس چیز میں آپ کو اچھا لگا ہوں، اس کی تعریف تو وہی کرے گا. ٹھیک ہے، اس کی ایکسپلینیشن تو وہی دے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اصل اس کتاب کی تعویل ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہے جس پر اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے. تو جیسے سورۃ الناس میں ہم پڑھتے ہیں کیا ہے، من شر الوسواس الخناس، تو جو ہے اس کا کام ہی شیطان کا یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسے خیالات کو پیدا کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو جو ہے سورہ نحل کی جیسے آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ واجب ہے. جب آپ قرآن میں رکیں گے، کہیں بھی کسی مقام میں آپ کسی سے بات کرنے کے لیے رکے، کسی کام، اگر آپ تلاوت دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو واجب ہے کہ آپ وہاں سے دوبارہ سے اعوذ باللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اس بات سے کافی لوگوں کو اب پتہ ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے سورہ فاتحہ کی کہا کہ یہ اس کی ایک آیت ہے، اور جو جمہور نے کہا نہیں یہ آیت نہیں ہے، یہ جو ہے جسے کہتے ہیں ہر سورت کی شروع کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے آیت کہا ہے اس پر بھی استدلال ان کے پاس موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے جس میں باقاعدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے، اور سفیان بن عیینہ نے جو ہے یہ سنی ابو الاعلی سے یہ حدیث، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھا. اور پھر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا اے لوگوں میں تم میں سے سب سے بہتر جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو. تو یعنی اس کی دلیل بھی موجود ہے، اور جو اس کی تو جو بہتر ہو. ہاں، اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ جو ہے نا مجھے، کہ آہستہ آواز میں ضرور پڑھ لی جائے، بہتر ہے. جب آپ سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں کم از کم آہستہ آواز میں اس کو پڑھ لیں، کہ مطلب حق وہ ادا ہو جائے. کیونکہ انسان کو ہر درجے میں وہ کوشش کرنی چاہیے جس سے اس کو جتنی خیر مل سکے. مطلب ان تعویلات میں کہ بھئی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آسان سے ایک تقوی ایک فتویٰ ہے. ایک تقوی کا یہ ہے کہ ہر دم کوشش کرنا کہ بری چیز سے بچ کے بندہ اچھی چیز کو حاصل کرے. ایک ہے فتویٰ ہے کہ بھئی بہانہ ڈھونڈتے رہنا، آسانیاں تلاش کرتے رہنا. ٹھیک ہے، اس کا بھی کام ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے فتوے والا کام ہمارے ساتھ اس دن کیا تو مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر وہ اس دن قہار بن جائے، ابھی ہم رحیم کی صفت کی جگہ وہ کہ ہاں جی جیسے تم کیلکولیٹڈ میرے ساتھ چل رہے تھے میں بھی اب کیلکولیٹڈ چل رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو وہ کیا ہوگا، آپ اور میں تو 0/0 ہو جائیں گے.
تو بہتر ہے کہ اللہ کی جسے کہتے ہیں نا رحم کو سمیٹیں جہاں سے موقع ملے. اچھا تو اس کی سب سے پہلی آیت کیا؟ سارے مل کے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. اچھا اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. سورہ حجر کی آیت کہ آپ کو جو ہے ہم نے 7 آیتیں ایسی دی یہ قرآن میں جو آپ ہر ٹائم اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, نمازوں میں آپ کو عطا کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس سورت کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب. ٹھیک ہے, کیونکہ باقاعدہ اس پہ کہ بھائی سارے قرآن کا جو ذخیرہ ہے وہ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں. اور سورہ فاتحہ اور جسے کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا ذخیرہ کس میں پورا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, یہ بات. تو الحمدللہ رب العالمین. اچھا یہاں پہ الحمدللہ حمد, ٹھیک ہے, حمد آپ لوگوں نے اس کو پڑھا. اس کے بارے میں حضرت اس کی جسے کہتے ہیں کیونکہ نحوی ڈسکشن آپ لوگ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, حمد کے بارے میں کہا کہ یہ مدح کے لیے مطلب کسی کی تعریف کے لیے خاص ہے اور شکر کے لیے عام ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شکر کے لیے عام ہے اور مدح کے لیے کسی کی تعریف کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم یہاں پہ جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو حمد کا اللہ نے اپنے لفظ کے تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اچھا اس میں اللہ جو ہے اس میں اللہ نے اپنا ایک جاہ و جلال رکھا ہوا ہے جس کی کئی تو وہ مکالمے میں نا جب بات ہوئی وہ اس سے مانگنے آئے کہ بھائی مجھے اونٹ دے دو. انہوں نے کہا بھائی میں تمہارا یہاں گھر ڈھانے آ گیا ہوں, تم جو مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ اونٹ مانگ رہے ہو. انہوں نے کہا انا رب الابل وبیتہ رب. اچھا وہاں سے میں لغت میں کہ رب کس کو رب کہتے ایک ایسی قدرت رکھنے والا اپنی کسی چیز پر جو اس کا کوئی بھی حال کر سکتا ہو, اس پر وہ کسی سے مشاورت کے لیے باؤنڈیڈ نہیں ہے, وہ کسی سے پوچھے گا نہیں, وہ کسی سے بات نہیں کرے گا اس کے لیے. مطلب میری ملک میں کہوں رب البیت انا رب البیت مطلب میں اپنے گھر کی اینٹیں گراؤں, کسی کو کیا غرض؟ میں اپنے گھر کو بیچوں, کسی کو کیا غرض؟ تو عالمین جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ عالم میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جو چیزیں نظر نہیں آ رہی, جو آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, جو آپ کی آنکھ کے سامنے ہے آپ کی آنکھ کے سامنے نہیں ہے, وہ ہر چیز کا مالک, وہ ہر چیز کو کا وہی رب ہے. اللہ تعالیٰ اگر کیا قادر اس میں نہیں آج آکسیجن بند کر دیں, آپ نے اور میں نے آج تک دیکھی ہے کیسی لگتی ہے ہمیں. ڈاکٹر آپ نے شاید الیکٹرانک مائکروسکوپس میں دیکھی ہوگی سائنس والوں نے, ہاں ہم نے تو ورنہ زندگی میں کہ بس آکسیجن ہے, وہ بھی شکر ہے اسکول پڑھ لیا, ورنہ گاؤں میں آپ کسی سے جا کے آکسیجن کیا ہے یہ کیا چیز والا کہہ رہے ہو مجھے, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہو, اور استعمال کر رہا ہے اللہ کی طرف سے. صرف اللہ کی طرف سے آکسیجن بند ہو جائے آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے اس کے بعد؟ چھوڑ دے یہ مطلب ایک لمحے کے لیے. ابھی تک
ایک یہ لائٹ ہی چلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں لیکن اس کے بیک آف جائے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جو یہ وسائل ہیں, سورج سولر انرجی لے رہے ہیں, ونڈ انرجی لے رہے ہیں, جسے کہتے ہیں وہ ہائیڈرل انرجی لے رہے ہیں, اللہ سب کو بند کر دے, کیا ہے انسان کی ساری ٹیکنالوجی گھڑی کی گھڑی, یہ سب بھی اللہ کی طرف, اس کا اقرار کہ اس دنیا کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ کیا ہے. تو جب انسان, حدیث میں آتا ہے جب قسمت للصلاۃ بینی و بین عبدی, کہ بھائی میں نے نماز کو کیا کیا ہے, نصف کس تقسیم کیا نصف کس کے لیے, اپنے لیے, نصف اپنے بندے کے لیے. اب وہ کیا ہے, وہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے جہاں سے اللہ اپنی تعریف, بھائی اللہ خود بتا رہے ہیں. دیکھیں انسان اتنا عاجز ہے کہ اپنے رب کی تعریف بھی نہیں کر سکتا, اور رب خود بتا رہا میں کون ہوں تمہارے لیے. پھر آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم. اچھا رب العالمین, اب یہ جسے کہتا ہے علماء مفسرین نے بڑا ربدار تعارف ہے جس میں ایک جرار اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ کو قہار دکھاتا. پھر آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم, جہاں دل کو اللہ تسلی دے. اچھا اور رحیم الرحمن اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ اچھا یہ جب ہم تدور میں اس چیزوں میں جاتے تھے, اب یہ والی سوچیں آنا شروع ہو جاتی تھی, کیوں رحمان, یہ دونوں مبالغے کے سیغے ہیں. تو میں نے نا وہ ایک آیت ہے اس میں قرآن میں, فرجع موسیٰ الی قوم غضبان اسفا, کہ جو ہے شدید غصے میں جو ہے لوٹے کس کی طرف, اپنی قوم کی طرف. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہاں بھی فعلان استعمال ہو, یہاں بھی فعلان, ایسے ہی ہے. اور رحیم کیا ہے, وہ فعیل سے, ٹھیک ہے. اچھا اب فعلان کے بعد کہ بھائی اس میں جو ہے نا زیادہ کی مناسبت آتی, کہ مطلب زیادہ. اچھا لیکن یہ ختم ہونے والی چیز ہے. کیسے؟ غضبان آصفہ, کہ بھائی غصے میں گئے تھے جب لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی, کہ مجھے جو ہے میری داڑھی سے اور سر سے, بالوں سے نہ پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم تخف قولی, ٹھیک ہے, کہ بتا دیا. تو وہاں کیا ہوا, ان کا غصہ سارا ختم ہو گیا. تو رحمان جو ہے یہ صرف جو مبالغے کے رحیم سے زیادہ ہے, لیکن کیا ہے یہ ختم اللہ کر. یہ اسی لیے علماء نے لکھا یہ دنیا کے لیے ہے, اور رحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے. اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر ایمان والے جان جائیں کہ اللہ کے غضب اور غصہ کیا ہے, تو وہ جنت کی تمائی چھوڑ دیں گے, اللہ کو راضی کرنے میں لگے. اور اگر کفار کو پتہ چل جائے کہ اللہ کتنے رحیم ہے, تو وہ یہ دنیا کی ساری فکروں سے آزاد ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو اللہ کی نے جسے کہتے ہیں انسان کو موقع دیا, تو اسی لیے ہمارے لیے کہ اللہ کا رحم خوب سمیٹے تاکہ آخر میں ہمارے لیے اس کی رحیم کی صفت جو ہے وہ حاوی رہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے, آمین. اچھا پھر ہے کہ جب یہ انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم, جیسے پہلے ہے اگر نماز میں آپ پڑھتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ جو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں جو ہم چل رہے ہیں, اس میں پہلا میں نے بتایا حصہ, یہ مسلم کی ہے 395, اور یہ باب ہے وجوہ لصلاۃ الفاتحہ, جو ہے یہ اس باب میں سے ہے یہ حدیث. اور اس کا پہلا حصہ ہے کہ جس میں اس کی قرات کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی قرات کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو اللہ نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, کس میں, بینی و بین عبدی, اپنے لیے اور اپنے بندوں کے لیے. پھر اس کے بعد کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ آفس میں جائیں اور صبح صبح ہاں آپ کے چیئرمین بیٹھے ہیں, یا فار ایگزامپل جسے کہتے ہیں گئے اور سامنے اس نے کہا یار, آپ نے کہا سر آج تو جی یہ کام ڈن ہو, وہ یار ویل ڈن, مطلب کتنی خوشی ہوتی ہے. سوچے رب المالک الملک جس کی اتنی بڑی کائنات ہو, کہہ رب العالمین ہو, اس وقت بھی آپ کی طرف متوجہ ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا میں پاکستان والوں کی طرف متوجہ ہوں, میں عرب والوں کی طرف, وہ کس کی طرف ہے, عبدی, اپنے بندے کی طرف, ٹھیک ہے. اچھا الرحمن الرحیم جب وہ کہتا ہے اثنی علیہ عبدی, کہ میری تعریف کی ہے میرے بندے نے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مالک یوم الدین. اچھا مالک, اب وہاں ہم نے رب کا پڑھا مالک. اچھا اللہ نے اپنے لیے اب مالک کا لفظ کیوں یہاں پہ چنا, مالک یوم الدین. اچھا
یوم الدین میں اللہ نے نا اپنے قہر کو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لمن الملک اليوم، اس دن اللہ آواز لگائیں گے کہ کون ہے آج کے دن کا جو تم بادشاہ ہو، دنیا کے کدھر کھڑے ہو، بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کے دن کا کون بادشاہ، للہ الواحد القہار، ختم۔ اب جسے کہتے ہیں رحمان، بس ہو گیا، بہت صبر کر لیا، آپ لوگوں کی جسے کہتے ہیں پڑوسی کو تنگ کرنا بھی دیکھ لیا، آپ لوگوں کا جسے کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے لیے قرآن آپ کے سامنے ہے گھر میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے لکھا خرافات میں پڑا رہا، ٹھیک ہے بس بہت ہو گیا اب میرے لیے، ٹھیک ہے اب کیا ہوں کہا، لیکن مالک اللہ نے اپنے آپ کو کیوں کہا، اس میں قیامت میں اللہ نے کچھ بولنے کی اجازت دی ہوئی، جیسے کئیوں کے لے کے بھی حافظ ہوگا، وہ آئے گا اللہ کہے گا اچھا لو بھائی اسی بھائی بتاؤ کسی سفارش کر دو، ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ جو اپنی امت کی شفاعت کے لیے موقع دیں گے، ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں ایک نرمی کا، تو مالک تو ہوں گے، لیکن مالک کیا ہے کہ وہ اپنے کسی امور میں اپنے لیے کوئی مشورہ لے لیتا، تو یہ بھی اللہ کی ایک صفات میں سے، مطلب ایک بندہ ہے نا ایک کمپنی کا ہے، ہی از دا آنر، ٹھیک ہے جیسے بادشاہ ہے شہنشاہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو شہنشاہ نہ کہے، مطلب پرانے سلف صالحین باقاعدہ فتووں میں لکھتے تھے کہ یار کوئی اپنے آپ کو شہنشاہ یا مالک اس لیے نہ کہ یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی خاص و خاص ہے، یہ اپنے لیے مت استعمال کریں، تو مالک کیا ہے جیسے بھائی ایک بادشاہ وہ بھی اپنے گرد بھائی مشیر میں بات، لیکن کرتا کیا ہے اپنی کرتا ہے، کیوں ہی از دا مونارک، ہی از دا اتھارٹی، وہ کرے گا۔ اچھا یوم الدین، ٹھیک ہے اب دین جو ہے اس کو جسے کہتے ہیں سورہ، اگر آپ سورہ واقعہ میں فلولا ان کنتم غیر مدینین، ٹھیک ہے ترجعون ان کنتم صادقین، تو اگر تمہیں ہے کہ تم اس دن سے چھوٹ چکے ہو، ٹھیک ہے تمہارا کوئی پکڑ، تمہاری کوئی حدود نہیں ہے، ترجعون ان کنتم صادقین، آ جاؤ میرے پاس اگر تم سچے ہو، مطلب یہ اس کو پکڑ کا دن بھی کہا گیا، ٹھیک ہے حساب والا دن، پکڑ کا دن، دونوں اس کے لیے معنی استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جسے کہتے ہیں اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے قیامت سے پہلے اپنا حساب خود کر لو، اپنے اعمال کا وزن خود کر لو، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے اپنا میزان آویزاں کر دے، ٹھیک ہے یعنی تزکیہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے ایاک، اچھا اس میں جو ہے اب یہاں پہ تخصیص کا پڑھا ان لوگوں نے، ہاں بالکل حصر، وہی تخصیص وہی چیز ہے حصر کی جو آپ لوگوں نے بات کی، کہ مطلب ضمیر جو ہے وہ فعل سے پہلے آ جائے، اور یہ کیا ہو جاتی ہے اس میں خاص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جسے کہتے ہیں مالک یوم الدین پہ، اچھا وہ کہ اللہ کیا چاہتا ہے فوض الیہ عبدی، کہ اس نے میری بزرگی بیان کی، ٹھیک ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں جو ہے نا تین چیزیں ہمیں جو ہے نا ملتی ہیں، ٹھیک ہے ایک کلام میں تخصیص کا ہم نے آپ لوگوں نے اس میں دیکھ لیا، اور جسے کہتے ہیں عبادت کی، جسے کہتے ہیں ایک ہے کہ نعبد، جو ہم نے سوچا نعبد کے حد لگائی، امام غزالی رحمہ اللہ اس پہ لکھتے ہیں کہ نہیں عبادت کی 10 قسمیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، حلال روزی، پڑوسی کے حقوق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور سنت کی اتباع۔ ہم جو ہے کیا ایمان لیں، اور ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یعنی عمل جو ہوتا ہے وہ وسیلے کے لیے صرف سامنے رکھا جائے تو وہی انسان کی حجت بن سکتی ہے، اس سے بہترین انسان کے لیے وسیلہ نجات کوئی ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یا اسلوب اچھا، اور نستعین قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، سورہ بقرہ میں ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے میری طرف متوجہ ہوں، ٹھیک ہے۔
اچھا تو اس کے بعد یہاں پر جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے لیے. اچھا تو اس میں ایاک نعبد ہے نا، یہاں تک نصف ہو جاتا ہے کس کا؟ جو اللہ نے اپنے لیے مختص کیا. وایاک نستعین، اس سے آگے اب بندوں کا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو اگلے حصے پہ یہ پہلا کا ھذا بینی و بین عبدی، اس ایک بہت بڑا جملہ ہے. عبادت کے لیے نا عمومی طور پہ کسی پر قیاس آرائیاں نہ کریں. کسی کا ایک سجدہ آپ کے 1000 سجدوں سے اللہ کے نزدیک. کوئی پتہ نہیں ہے کوئی کس میں مبتلا ہے، کہیں اس نے اللہ کے سامنے سر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کیا پتہ اسے کہتے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور آپ اور ہم 1000 سجدے کرتے رہے، پتہ نہیں ہمارے پڑوسی ہمارے لیے اللہ سے کون سی جو ہے بددعائیں ہمارے لیے معاذ اللہ کر رہا ہو، اللہ ہم اس سے بچائے. کیا پتہ کسی کے ہم نے جو ہے نا کتنی تکلیف کا کسی کے کا ذریعہ بنے ہوں. تو انسان جو ہے اس کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے بندے کو دے دیا جس کا اس نے سوال کیا. ٹھیک ہے، اور اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم کی تفسیر ہمیں عجیز سے ہی مل جاتی ہے. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے صراط مستقیم کی ایک مثال دی کہ ایک رستہ ہے جس کے دونوں طرف اطراف میں 2 دیواریں ہیں. ایک رستہ ہے جس کے دونوں اطراف میں دیواریں ہیں، اور ان دیواروں میں دروازے ہیں جن پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور ایک منادی کرنے والا کہتا ہے کہ سیدھے چلو، ادھر ادھر نہ مڑو، ادھر ادھر نہ مڑو، ٹیڑے میڑے نہ ہو جاؤ. اور پھر جب ایک بندہ کوئی کسی دروازے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ایک کنارے سے منادی کرنے والا کہتا ہے مت جاؤ اس طرف، مت جاؤ اس طرف، یہ تمہیں دبو دے گا، گمراہ کر دے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں تم داخل ہو سکتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو یہ صراط اسلام ہے، یہ 2 دروازے اللہ کی حدیں ہیں، اور یہ دروازے حرام کو کھلتے ہیں. اور یہاں جو شروع میں منادی کرنے والا یہ قرآن ہے، اور جو ادھر کنارے سے منادی کر رہا ہے وہ تمہارے اندر کا نفس ہے. جس طرح کا تم اسے تیار کرو گے وہ اس طرح سے تمہارا معاون ہوگا. یہ اس کی یہ تفسیر بالحدیث کی ایک مثال کہ ہمیں بعض چیزوں میں بہت زیادہ جو ہے. اور اچھا اہدنا کا علماء نے کیا لکھا؟ اہدنا منزل مقصود ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آخری ختم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے نا تو پتہ مکہ سے لوگ نکلے ہوئے تھے. اچھا بلاغہ کی یہاں بات ہوئی، اس میں ایک اصول ہے توریہ کا. توریہ یہ ہے کہ ایک ایسی بات کرنا جس میں جھوٹ کا مبانہ ہو لیکن اس کی ذو معنی بات ہو، معنی 2 نکل سکتے ہو. وہ پہنچ گئے گھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ آ کے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں من این، کہاں سے؟ انہوں نے کہا انا من ماء. ماں کیا ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ پانی. انا من ماء، بھائی صحیح کہا کہ بھائی من ماء، قرآن نے کہا نا ماء مہین سے. ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم ایک بسے قریب ایک علاقہ تھا جس کا نام ماء تھا. اچھا وہ ابو بکر کی طرف متوجہ ہوا، انہوں نے کہا من ہوا؟ انہوں نے کہا ہادیًا الی طریق، کہ مجھے منزل تک پہنچانے والا. اور ہادیًا دوسرا معنی وہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی یہ نبی اللہ کے میرا رستہ سیدھا کیے جا رہے ہیں. تو یہ جسے کہتے ہیں توریہ میں اس کو آتا ہے. تو یہ ایک مثال کہ ایک دن ہے منزل مقصود، اور اسی لیے اللہ سے ہدایت مانگتے رہنی چاہیے کہ یہ جو دروازے ارد گرد سامنے ہیں نا، اللہ ہمیں ان سے بچائے. اور جو یہ منادی کر رہا ہے قرآن، اور ادھر جو ہمارا نفس ایسا ہم بنا لے کہ وہ اس قرآن کے کہے کے مطابق چلنا شروع ہو جائے تاکہ وہ نفس ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے نہ دے. جب ہم یہاں سے سفر کرنا شروع ہو نا تو ہمیں وہ بھٹکنے نہ دے. اچھا اس کے بعد جسے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اچھا قرآن میں ہی اللہ نے جو سورہ النساء میں آیت نمبر 69 میں کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی. وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ ان میں شامل ہو گئے جو کون ہے؟ اللہ کے نام یافتہ ہیں. پھر کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہاں سے ہمیں صاف کہ بھائی انعمت علیہم کون ہے؟
اور جو اس کی بعض یہاں حلقوں میں تھے کہ بھئی یہ انعمت علیم وہ والا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ایسا نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو لغت کا نہ کچھ پتا ہے نہ جن کو اسلوب کا پتا ہے، وہ اپنی طرف سے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رستے پر رکھے اس پہ صحابہ رضوان عنہم اجمعین کو اللہ نے چلایا. ٹھیک ہے، یہ اس کی تفسیر. ٹھیک ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخری سلائڈ ہماری ہے. اچھا غیر المغضوب علیہم، اچھا اللہ غضب کس پر ہے؟ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، آیت ہے قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ٹھیک ہے، اور جسے کہتے ہیں، اور اللہ نے یہ جو لعنت کی ہے یہ یہود پر کی. ٹھیک ہے، اور کیا لعنت ان پر کی کہ ان پر اللہ نے لعنت بھی کیا کہ وغضب علیہ، ان پر غاضب بھی ہوا، وجعل منهم القردة والخنازير. ٹھیک ہے، اور ان کو بندر اور سور بنا دیا. وعبد الطاغوت، اور یہ کیا کرتے تھے پھر؟ طاغوت. طاغوت کیا ہے؟ شیاطین، اور جسے اہل باطل کی عبادت میں مشغول تھے. ٹھیک ہے، اچھا پھر ولا الضالین کون ہے؟ اس کا بھی قرآن میں ہی اللہ نے ذکر بتایا. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل. ٹھیک ہے، یہ جسے کہتے ہیں نصرانیوں کی طرف متوجہ، اللہ نے ان کو متوجہ کیا ہے کہ بھئی دیکھو تم لوگوں نے حد سے زیادہ غلو کر دی. اب غلو تو انہوں نے ہی کیا تھا نا. کیا غلو کیا تھا؟ کیا ہے؟ مسیح ابن مریم، جسے کہتے ہیں مسیح ابن مریم کو کیا کہہ دیا کہ وہ کون ہے؟ ابن اللہ ہے. ٹھیک ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہ غلو میں چلے گئے. تو ان کو جو ہے نا، اور یہ اسی سے آگے جو ہے نا یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی ان کو کہ بھئی اس غلو میں تم لوگ نہ پڑو. تو یہاں سے ہمیں ضالین کا پتہ چل گیا. اچھا تدبر کے جو اس میں ہمیں باتیں ملتی ہوئی آپ کے سامنے لکھی ہیں، اگر جو عمل کی اصل میں صورت ہے کہ اب اگر سورہ فاتحہ ہم پڑھیں، سوچیں کہ اگر ہم ہر آیت کو تھوڑا سا متوجہ ہو کے تھوڑا سا فکر کے ساتھ دیکھیں، اللہ ہمیں جواب دے رہے ہیں. اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جو آگے ہم نے آیتیں پڑھی کیا کہا، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ جو یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو مل کے جو اس نے مجھ سے مانگا ہے. تو جب وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو ہم کس سے لینے کو تیار؟ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور فکر یہ ہوتی ہے اچھا یار جاتا ہوں بھائی جان کو فون کرتا ہوں، یار اس مہینے یار گزارا نہیں ہو رہا ہے تو پیسے ان سے ادھار لے لیتا ہوں. ہاں یار طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، یار ڈاکٹر صاحب کے پاس یار جاتا ہوں، کوئی بات کرتا ہوں، حکیم صاحب سے بات کرتا ہوں، کوئی دوائی لے لیتا ہوں. کھڑے کدھر ہیں؟ مسجد میں یقین مانے آج تک مجھے رونا آتا ہے جب میں وہاں فقیر نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور صدا لگاتا ہے نا کہ جی بھائی میں بہت مجبور ہوں. مجھے ایسے ہوتا ہے کہ یار دیکھو ہماری ایمان کی کیا حالت ہوگی جس کے گھر میں کھڑے ہیں، ہاں، اور وہ مسبب الاسباب ہے. ہم وہاں بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھائی کوئی، جیسے کہتے ہیں یار کوئی اسی کے بندے جو اس سے مانگنے آئے ہوئے ہیں. اس پہ ایک حکایت ہے کہ خلیفہ رشید نا بہلول کے پاس آیا، ایک بات ہوئی تو آخر میں نا کوئی اس کے دل پر بات لگی. اس نے کہا تمہیں کبھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آنا. اس نے کہا اچھا یار 3 چیزیں مجھے دے دو. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یار یہ جو ملک الموت ہے نا اس کے آنے سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اس سے میری جان چھڑا دو. وہ شرما، اس نے کہا میں کر ہی نہیں سکتا یہ. انہوں نے کہا اچھا یار ایک کام کرو، قبر میں تو میں نے جانا، یہ قبر کے نا عذاب سے مجھے نا یہ میرے نا بات جان چھڑوا دو. میں نے کہا یار میں کیسے تمہیں اس سے آزاد کرو؟ اور نے کہا اچھا ایک کام کرو، محشر کے دن نا تم نے صرف میرے لیے نا وہاں اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ بھائی میں حساب کتاب کے بغیر جنت میں چلا جاؤں. تو اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا تو جان لو تم بھی مملوک ہو، ملک نہیں ہو، اور میں غلاموں سے نہیں مانگا کرتا. تو یہ ہمارا یقین سب سے پہلے کہ صفات و افعال میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، وہ شکر کا حقدار اور تعریف کے لائق ہے. اچھا اور دیکھیں انسان کا مزاج بھی ہے کہ جب شکر ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے غوث صاحب گھر گئے، ٹھیک ہے، تو کھانا بنایا بہو نے، اچھا لگ گیا، تو یہی کہیں گے نا کہ یار ماشاءاللہ یار ٹھیک ہے یار آج آپ جسے کہتے ہیں یار بہت زبردست آپ نے کام کیا، ٹھیک ہے. حالانکہ کیا تھا، نسبت کیا تھی، کھانا اچھا لگا تھا. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ شو کہ یار اچھا ہوا. جیسے آپ چلے جائیں گھر میں، آپ کو ایکسپیکٹیشن ہو مرد حضرات سے، یہ بھی یار غصہ کرے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ آگے سے اچھا مل جائے تو آپ بھی تعریف میں 2 بول کے ہی دیں گے
کہ یار بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ یار، آج بڑا تیار ہوئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کے کچھ بول نکل ہی آتے ہیں نا منہ سے. تو انسان یہ شکر کا جو ہے نا طرق ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تعریف پہ جاتا ہے اگلے کی، دل خوش ہوتا ہے. تو اللہ کی تعریف کا حقدار کیوں ہے کہ سارا دن میں نے بتا دیا ہم انہی کے گھیرے میں، سارا کچھ انہی کا کھا پی رہے ہیں، تو بہتر ہے ان کا شکر بھی ادا کریں اور ان کی حمد بھی کریں. ٹھیک ہے. اور اچھا اللہ کی رحمانیت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ان کی رحیمیت جو ہے ہم پر آخرت میں حاوی ہو. ٹھیک ہے. عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہر عمل میں مطلوب رکھنا. ٹھیک ہے. اپنے اعمال کو وسیلہ نجات بنانے کے لیے کوشش کرنا. مطلب جو بھی عمل کر رہے ہیں، میں یہاں تک کہتا ہوں کسی کو یہ بتا رہے نا یار یہ اوپر کلاس ہو رہی ہے یہاں چلے جائے، تو اس میں بھی اگر آپ نیت یہ رکھ لیں اچھا یہ اوپر جائے گا اس کا اجر مجھے ملے گا، چل رہا ہے جب تک سمجھ لیں آپ کا جیسے کہتے ہیں اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہونا شروع ہو گیا ہے جب تک بندہ بیٹھا ہے. اس کے بعد منزل مقصود تک ہدایت کی طرف طلب. اچھا یہ ہدایت جو ہے خدا نہ خواستہ، میں نے کہا نا وہ جو دو دیواریں ہیں ان دروازوں میں انسان کسی میں بھی غلط گھس سکتا ہے. انسان ہے، کیوں خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے اس کو ضعیف کر. بڑے بڑے اسلاف ایسے، ٹھیک ہے، کہ دیکھا جائے تو علم و فن کے ماہر تھے، اللہ نے کوئی ان کے اندر چھوٹا سا کبر ہے، اللہ نے ان سے جو ہے وہ سارے منزلیں اور ان سے وہ لے لیے اور وہ پھر اسی طرح سے دنیا سے رسوا ہو کے گئے. ٹھیک ہے. اور جسے کہتے ہیں اسی طرح دین اسلام ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، جس سے خوب نفع اٹھانا، اور یہ کہ ممکن صرف اتباع سے ہے. مطلب یہ نہیں کہ جی میں قرآن کو سینے سے لگائیں آنکھوں پہ، نہ، میرا مالک مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں. ابھی یہ بات کی نا کہ آپ لوگ QC5 تک چلے QC6 تک چلے، مزہ آئے نا کہ اچھا گھر آپ جائے آپ کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہے، گھر والے بھی کہ ہاں یار یہ قرآن کلاس سے آئے. اب دیکھیں نا بعض حضرات وہ، میں عمومی طور پہ نا میں تبلیغ جماعت کے کافی ہیں ہمارے لوگ نا، تو کام اچھا ہے وہ اپنا ایک کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے تو ان کے بچے سارا ٹائم نا کہیں ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں. اچھا والد صاحب چلے سے آ جائیں نا وہ بھاگتے ہیں ادھر ادھر کہ یار یہ ابھی کچھ کہہ دیں گے، ابھی کچھ کہہ دیں گے. خوف طاری آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ربط قائم ہو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جوڑ سے شروع ہوتا ہے، دلوں سے شروع ہوتا ہے. دائی کے بارے میں نا ہمارے مولانا شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ دائی ایسا ہو کہ وہ نا باغ میں لے کے پھر رہا ہو لیکن اس کی فکر اس کی اصلاح کی ہوتی ہے، اس کو باغ کی چمک دمک سے فرق نہیں ہوتا. تو جسے کہتے ہیں یہ فکر رکھنا. اور آخری یہود و نصارہ کے احوال کے، بھائی یہود و نصارہ کو اللہ دیکھے گا، وہ جا رہے ہیں، ہمیں اپنی فکر ابھی کرنی ہے. اللہ نے بتا دیا ہاں ان جیسا نہیں ہونا، ان کے ہتھے نہیں چڑھنا جو کہ ہم چڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جسے کہتے ہیں اس پر عمل کر سکیں. اور ہمیشہ میں یہ کہوں گا کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میں چاہے یہاں پہ بیٹھوں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ 1 گھنٹے کی کلاس ہو سکتی ہے اگر ہم نے لی ہیں اساتذہ سے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ کسی مفسر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے قرآن کو کامل کر کے جا رہا ہوں، میں وہ چیز لکھ کے جا رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ بھئی یار اگلا بھی، اور لکھ کے اچھا عرب علماء لکھ کے جاتے کہ بھئی کسی کو میری اس کتاب میں کوئی چیز مل جائے تو خدا را اس کو میرے لیے جو ہے نا بہتر کر دے، اس سے جو ہے نا جو اس میں اس کو کوئی غلطی نظر آتی ہے اس کی اصلاح کر دے. کوئی دعویٰ نہیں کر کے جا سکتا، آپ اور میں بھی نہیں کر سکتے، اور میرا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے، ابھی بھی ہے، بہت سارا میدان کھلا ہے. صرف ایک ہی چیز ہے کہ طالب جو ہے نا، مطلب جو طلب رکھتا ہے نا اللہ اس کو طالب بنا دیتا ہے، اور طالب جو ہے نا پھر مطلوب تک انسان پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہ منزلیں ہمارے لیے آسان فرمائے. استودعکم اللہ دینکم واصلح اعمالکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.